السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم فائزہ افتخار کا مکمل ناول پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے آنکھوں سے میری دیکھو۔ بہت مزے کا ناول ہے۔ ایک بندی ہے، اور بلکہ میں کچھ نہیں بتاتی یار، میں بتاؤں گی آپ کا مزہ خراب ہو جائے گا۔ بس ایک میرڈ کپل کی کہانی ہے اور مزے کی کہانی ہے، بہت اچھی لگے گی آپ کو، اور جو اینڈنگ ہے وہ تو آپ کو مزہ ہی دے دے گی۔ بغیر وقت ضائع کیے کرتے ہیں ناول کا آغاز۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سے اس نے محسوس کیا کہ کوئی کمرے میں موجود نہیں۔ خود کو تنہا پاتے ہی اس پہ چھائی گھبراہٹ عروج پہ جا پہنچی تھی۔ حلق خشک ہونے کو تھا۔ نرمین باجی جاتے جاتے اسے کمرے میں موجود ضرورت کی ہر چیز کے بارے میں بتا گئی تھی، لیکن پھر بھی اس کی ہمت نہ ہوئی ہاتھ بڑھا کے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھانے کی۔ کچھ منٹ کے بعد بھاری آنچل کی چھری سے نگاہیں ادھر ادھر دوڑا کے اس نے کسی کے نہ ہونے کا اطمینان کیا، اور پھر اس کے سجے سمرے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ مہندی کے گل بوٹوں سے سجا نازک پیر ٹھنڈے ماربل پہ پڑا اور ایک سرد سی لہر اس کے بدن میں دوڑ گئی، ساتھ ہی بھاری پازیبیں چھنک چھنک گئیں۔ اب تک اسے جس راستے سے گزار کر یہاں اس کمرے تک لایا گیا تھا، وہاں اس نے دبیس قالینوں کی نرمی ہائی ہیل کی سینڈل کے باوجود محسوس کی تھی۔ جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ خوش رنگ قالینوں پہ بکھری پھولوں کی پتیاں بھی دیکھی تھیں، اور اب وہ قدرے حیرت کے ساتھ ننگے پیر کے نیچے سرمئی جھاگ کا سا چمکدار سنگی فرش دیکھ رہی تھی۔ بیڈ پہ بھی وہ آرائش مفقود تھی جو عموماً دلہنوں کے استقبال کی غرض سے کی جاتی ہے۔ ویلوٹ کا ڈارک گرے کور بچھا تھا جس کے وسط میں اور سرہانوں کے اوپر ایک انتہائی جاندار سا گلاب کا پھول پرنٹ تھا۔ جاندار اس لیے کہ دور سے ہی اس کی پتیوں پہ پڑے شبنم کے قطروں کی نمی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے ذرا سا ہاتھ بڑھا کے اس مخملی نقش پہ انگلیاں پھیریں۔ سائڈ ٹیبل پہ رکھے خوشنما گلدان میں تازہ گلاب خوبصورتی سے سجائے گئے تھے۔ فضا میں ان کی خوشبو اس طرح رچی ہوئی تھی کہ اسے اپنے بدن سے اٹھتی اپٹن، مہندی اور عطر کی مہک مدھم پڑتی محسوس ہوئی۔ سندل اور چنبیلی کے عطر میں گوند گوند کے یہ اپٹن اسے اس کی بچپن کی سہیلی نازو نے 3 دن تک لگایا تھا، اور ہاں، اس کے آنسو بھی تو اس میں گندھے ہوئے تھے۔ اسے اشکوں کے موتی تحفے میں دینے کے سوا اور وہ کیا کر سکتی تھی؟ حالانکہ کوئی اس کے دل سے پوچھتا کہ نازو کے آنسو اسے کتنی طمانینت دے رہے تھے، اسے یہ سوچ سوچ کر تسکین ہو رہی تھی کہ کوئی تو ہے اس بھری دنیا میں اس کی رخصتی پہ رونے والا۔ نازو کی یاد نے خوش نما کو پھر سے اداس کر دیا۔ آنکھیں ڈبڈبا سی گئیں۔ اس نے مشکل سے خود کو رونے سے باز رکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو نرمین باجی نے کسی لڑکی سے کہہ کر اس کا میک اپ درست کروایا تھا۔ ایک تو رخصتی کے بعد وہ پورے 4 گھنٹوں کا سفر کر کے یہاں پہنچی تھی، اور ویسے بھی میک اپ کون سا بہت عمدہ ہوا تھا۔ نازو اپنی بھابھی کے ساتھ اسے محلے کے جس بیوٹی پارلر لے گئی تھی وہ بس یوں ہی سا تھا جیسا کہ چھوٹے شہروں کے پرانے محلوں میں ہونا چاہیے۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ علاقہ لوڈ شیڈنگ کی زد میں تھا۔ آدھی سے زیادہ تیاری کے بعد اچانک ہی لائٹ چلی گئی۔ چونکہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ طویل تھا، اس لیے فنیشنگ ٹچز لالٹین کی روشنی میں دیے گئے۔ تب اسے پہلی بار اپنی لاپرواہی اور لاتعلقی پہ غصہ آیا۔ جب سے اس کی شادی طے پائی تھی، دل مرا مرا سا تھا۔ اماں کی موت نے ہر چیز سے بیزار تو پہلے ہی کر رکھا تھا، اوپر سے یہ آنن فانن شادی مزید بوکھلا گئی۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں تھا ہی کیا جو وہ کوئی فیصلہ کرتی؟ سب معاملات تقدیر پہ چھوڑ کے وہ یوں الگ تھلگ ہو گئی جیسے یہ شادی اس کی نہیں کسی اور کی ہو رہی ہو۔ محلے اور خاندان کی عورتیں اس کی شاندار بری اور بارات کے ساتھ آنے والے بیگمات کے بارے میں کیا کیا تبصرے کر رہی تھی، اسے کچھ دلچسپی نہ تھی۔ نازو نے اس کی عروسی لباس اور بیش قیمت زیورات کی تعریف میں کیسے کیسے قصیدے پڑھے، اس نے پرواہ نہ کی۔ بت بنی آنے والے وقت کا انتظار کرتی رہی، اور تب پہلی بار اسے اپنی کوتاہی کھلی۔ جب شادی کرنی ہی تھی تو ذرا ڈھنگ سے دلہن بھی بن جاتی، اب اچھا تماشا لگے گا میرا۔ وہ مایوس تو پہلے ہی تھی، مستقبل سے اب نا امید بھی ہو گئی۔ ایک تو پہلی تھوبڑا کچھ خاص نہیں، اوپر سے اس 8ویں فیل بیوٹیشن نے اندھیرے میں ٹومک ٹویاں مارتے ہوئے نہ جانے کیا کیا لیپا پوتی کی ہے۔ مجھے اپنی تو نہیں، نرمین باجی کی فکر ہے۔ لوگ انہیں باتیں سنائیں گے، آخر اپنے دیور کے لیے میرا انتخاب انہی نے کیا ہے۔ چلو اچھا، اب بھگتے ہیں قربا پروری کا خمیازہ۔ بڑا شوق تھا اپنی سسرال میں مجھے کھپانے کا۔
اس نے بے ڈھنگے پن سے آنچل کا پلو گز بھر آگے لٹکا لیا۔ کوئی ہاتھ سے پیچھے کرنے کی کوشش بھی کرتا تو میخوں کی طرح ٹھونکی پنیں کامیاب نہ ہونے دیتی۔ باجی کو نازوں سے واردات کی تفصیل ملی تو انہوں نے معاملہ سلجھا لیا۔ کراتی ہی پہلے اس کا حشر درست کروایا اور پھر مووی بنوائی، اور اب جاتے جاتے وہ اس کی خاصی تعریفیں کر کے گئی تھیں۔ خوشنما کی ساس تو تھی نہیں، نہ ہی کوئی نند۔ رشتے کی ممانیوں چچیوں نے خوب تبصرے کیے، ملا جلا سا رد عمل تھا، تعریف بھی، پینڈو ہونے کا ہلکا سا طنز بھی، اور یہ جملہ تو تقریباً ہر سسرالی آنٹی نے ادا کیا۔ ہاں بھائی، ساس سر پر نہیں، سسر لا تعلق، دیور کی منہ چڑی بھابھی ہے، اس لیے لے آئی اپنی مرضی سے اپنے ہی خاندان کی لڑکی، ورنہ اپنے نصیب کو کوئی کمی تھی لڑکیوں کی؟ خاندان میں اور خاندان سے باہر ہزاروں رشتے تھے، خود لڑکی کی ہی مزاج نہ ملتے تھے، اتنی اونچی پسند تھی، اب نہ جانے کیسے بھابھی نے قابو کیا ہوگا۔ خوشنما کا کمزور سا دل دھڑک دھڑک جاتا یہ بے لاگ تبصرے سن کر، اور پھر ایک باروب سی آواز نے ان تمام سرگوشیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ کیوں بچی کو گھبرائے دے رہی ہو یوں ارد گرد جھمگٹا بنا کر؟ اس کے سر پہ چڑھی تمام خواتین اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئیں۔ باجی نے تعارف کرایا، خوشی یہ نانو ہے، امی کے بعد انہی نے اس گھر کو اور ہم سب کو سنبھالا ہے، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یہ اتنا لمبا سفر نہیں کر سکیں۔ اس نے مدھم آواز میں سلام کیا، ایک مشفق ہاتھ اس کے سر پہ ٹھہر گیا اور ڈھیروں ڈھیر دعائیں لبوں سے برسنے لگیں۔ دعا میں بھی اپنی ہی ایک طاقت ہوتی ہے۔ اسے یک یک تقویت کا احساس ہوا اور سن ہوتے بدن میں زندگی کی نئی لہر دوڑی۔ اس نے مشکور نگاہوں سے نانو کو دیکھنا چاہا۔ آنچل کی سنہری اوٹ سے ایک نورانی سا ہیولا نظر آیا تھا۔ کون جانے یہ دعائیں کتنی با اثر ہیں۔ کمرے کی تنہائیوں سے پھر سے کمزور کرنے لگی۔ اجنبیت کا احساس ہر احساس پر حاوی ہو گیا۔ میرے پلو میں ماں کی دعا تو ہے ہی نہیں۔ اس بات کا ملال اسے کئی محرومیاں دے گیا۔ ماموں، ممانی، خالو، کتنے لوگ جمع تھے ودائی پہ، لیکن کسی کے ہاتھ نے سر پہ ٹھنڈا سایہ نہ کیا، کسی کے لبوں نے سدا سکھی رہنے کی نوید نہ سنائی۔ سب کو اس کی رخصتی کی جلدی تھی، جیسے ناکارہ اور سڑی ہوئی بدبودار چیز کو لوگ جلد از جلد باہر پھینکنے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ اسے تو آنے والے وقت سے بھی کوئی خوش کن امید نہ تھی، اور اس کا خدشہ شاید سچ ثابت ہو رہا تھا۔ کمرے کی سادگی مکین کی سرد مہری کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے اپنا دھیان بٹانے کی غرض سے ایک بار گرد و پیش کا تفصیلی جائزہ لینے کا ارادہ کیا۔ کمرہ وسیع بھی تھا اور خوبصورت بھی، لیکن کسی بھی طرح ایک نئی دلہن کے لیے بطور خاص تیار کیا گیا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ سیاہ رنگ کی جھلک ہر چیز میں نمایاں تھی، جس نے اسے اور متوحش کر دیا۔ ہلکے سرمئی ماربل کے فرش کے کناروں پہ سیاہ پٹی کی ٹائلیں نصب تھیں۔ کمرے کے وسط میں مختصر سا سیاہ قالین گہرے سرمئی ڈیزائن سے سجا عجیب پرشکوہ لگ رہا تھا۔ سفید دیواروں پہ ہلکے سرمئی پردے لٹک رہے تھے، جن پہ سلور پتیوں کی بیلیں اوپر کو بل کھاتی جا رہی تھیں۔ آئرن راڈ کا جدید سٹائل کا بلیک فرنیچر تھا، نازک سی عجیب و غریب ڈیزائن والی چیئرز اور ڈریسنگ ٹیبل۔ آئرن راڈ کا ہی یہ بڑا سا بیڈ تھا۔ فرنیچر کے گہرے سیاہ رنگ میں سلور کلر کا امتزاج تھا۔ چمکتے ہوئے سلور نازک پتے جا بجا نقش تھے۔ دیواروں پہ آرائشی اشیاء مفقود تھیں۔ عقب میں خوبصورت پینٹنگ ٹنگی تھی، تو دائیں طرف کی دیوار پہ چیئرز کے عین اوپر نصیب کی تصویر سجی تھی۔ اس نے غور سے تصویر کو دیکھا۔ ایسی ہی ایک تصویر اسے شادی سے پہلے نازو نے بھی دکھائی تھی، جسے بے دلی سے ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے پرے کر دیا تھا، لیکن اب اس وقت اس چہرے کی تو جیسے شان ہی اور تھی۔ شاید کمرے کے ماحول کا اثر ہو، یا پھر انلارج ہونے کے بعد تصویر کی خوبصورتی 100 گنا بڑھ گئی تھی۔ خوشنما نے حیرت کے ساتھ ایک ایک نقش کا جائزہ لیا۔ کسی مرد کی اتنی خوبصورت آنکھیں اس نے تو شاید تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شفاف چمکتا سنہری سی دمک لیے گورا رنگ، خوش وضع پیشانی، گھنے سیاہ بال، لمبی مڑی ہوئی پلکوں والی چوختائی آنکھیں، خوبصورت کٹ والے بھرے بھرے لب۔ وہ متحیر رہ گئی۔ شادی سے پہلے صرف ایک جھلک تصویر کی دیکھنے کے بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بندہ اچھا خاصا خوش شکل ہے۔ کل مہندی کی تقریب میں نازو کی بے حد پر اصرار پر کھڑکی سے باہر جھانک کر اسے دیکھا تو سچ مچ پزل سی ہو گئی۔ یہ اتنا شاندار سا شخص اور نرمین باجی نے بھلا اس کے ساتھ کیا کیا؟ کتنا ظلم ہے یہ! لیکن تب بھی اتنی دور سے اسے دیکھنے پہ یہ اندازہ وہ نہ کر سکی کہ اس کا چہرہ اس حد تک وجیح ہے۔ کئی منٹ وہ ٹک ٹکی باندھے دیوار پہ نصب تصویر کو تکتی رہی۔ باہر سے آتی آوازوں کے قریب آنے پہ وہ چونک گئی۔ اپنی بے ساختہ حرکت پہ قدرے محجوب سی ہو کر اس نے سر جھکا لیا۔
چل بھائی نصیب، یہاں تک تو ہم نے پہنچا دیا، آگے تیرا نصیب۔ کسی مرد کی شوخ آواز سے اس کی گھٹنوں پہ دھری انگلیاں کپ کپا گئیں۔ نصیب پہ بھروسہ رکھنے سے کیا حاصل، بندے کو کچھ خود ہی حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ دیکھو، اس جیب میں ہائی بلڈ پریشر کی دوا ہے اور اس میں لو بلڈ پریشر کی گولیاں، ملٹی وائٹامن کا سیرپ بھی رکھ لیا ہے تاکہ اگر دل کو کچھ ہو جائے تو 2 گھونٹ پی کر حوصلہ کر لوں۔ آخر لوڈ شیڈنگ میں تیار کی گئی دلہن کا دیدار کرنا ہے، دل گردہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ہیں؟ اس کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ یہ خبر کس نے نشر کی؟ وہ شرمندگی سے مزید سر جھکا کے رہ گئی۔ اچھا اب زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں، نرمین باجی نے اسے ڈپٹا، اور اب تم سب لوگ جان چھوڑ دو اس کی، ورنہ یہ یوں ہی کھڑا باتیں بگاڑتا رہے گا۔ او ہو، کہاں گئی؟ وہ شاید جیب پہ ٹٹول رہا تھا۔ ہوش میں لانے کی دوا تو رکھنا ہی بھول گیا بھابھی۔ کوئی بات نہیں، میں جوتی سنگھا دوں گی، باجی نے تسلی دی اور اسے تقریباً دھکا دے کر اندر گھسایا۔ ہائے ہائے، بڑے بے آبرو ہو کر اپنے ہی کوچے میں ہم آئے، اس نے دہائی دی اور بھابھی اس کی تک بندی پہ ہنستی واپس چلی گئیں۔ یار کم از کم آئندہ اتنی دور کی شہر شادی نہیں کرنے۔ انگڑائی لیتے ہوئے اس نے عجیب و غریب سا اعلان کیا جو خوشنما کے سر سے گزر گیا۔ 4 گھنٹے بارات لے جانے میں اور 4 گھنٹے واپس لانے میں، تم نہیں تھکی؟ کوٹ اتار کے چیئر پہ پھینکنے کے بعد اس کے قریب بیٹھتے ہوئے وہ اس قدر دوستانہ انداز میں پوچھنے لگا گویا دونوں کے درمیان عرصہ کی بے تکلفی ہو۔ شادی اچھا خاصا بور کام ہے نا؟ تصدیق کی خاطر وہ قدرے جھک کر آنچل کی لمبائی جانچنے لگا۔ اور خاص طور پہ اپنی شادی، بیگانی شادی پہ تو پھر بھی کوئی نہ کوئی تماشا دیکھنے کو مل جاتا ہے، لیکن یہاں تو انسان خود تماشا بن جاتا ہے۔ ابھی وہ اس عجیب سی تعارفی گفتگو پہ الجھ ہی رہی تھی کہ وہ پھر گویا ہوا۔ سنا ہے اب تم خاصی بہتر لگ رہی ہو، میرا مطلب ہے رباب کی کیے گئے میک اپ کے بعد، لیکن میں سنی سنائی پہ یقین نہیں کرتا۔ اس کے طویل جملے کے ابتدائیہ میں الجھی وہ خود کو تسلی دے رہی تھی کہ یقیناً نصیب کا مطلب وہ نہیں جو اسے لگا کہ اچانک اس کے گھونگھٹ الٹا دینے پہ وہ ہڑبڑا کے رہ گئی۔ چند سیکنڈ خاموشی سے گزرے۔ اس کے کمرے میں آنے کے بعد یہ واحد لمحات تھے جب اس کی زبان کو بریک لگی۔ خوشنما اس خاموشی کی وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ یہ تمہاری رونمائی کا تحفہ۔ اس کی جھکی نگاہوں کے سامنے 2 بھاری کنگن لہرا کر چھنکائے۔ وہ گود میں دھرے ہاتھ مزید سمیٹنا چاہتی تھی کہ اس نے اس کا ٹھنڈا برف پڑتا ہاتھ تھاما اور کنگن پہنا دیے۔ کتنی دیر وہ اس کا ہاتھ دیکھتا رہا۔ خوشنما نے دزدیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ نازوں کی کئی ٹوٹکوں سے رچائی مہندی اس کے نازک کومل انگلیوں والے گندمی ہاتھ پہ خوب اٹھی تھی۔ مہندی کی گہری سرخی والے بیل بوٹوں سے سجا اس کا ہاتھ خاصا نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ بری کی تلائی چوڑیاں سیدھے ہاتھ میں تھیں، جبکہ اس کلائی میں کانچ کی سنہری مینا کاری والی میرون چوڑیاں تھیں۔ ان کے آگے نصیب کے پہنائے کنگنوں نے جیسے پوری کلائی سجا ڈالی تھی۔ کچھ دیر توصیفی نظروں سے دیکھتے رہنے کے بعد نصیب نے کہا، اچھا ڈیزائن ہے نا کنگنوں کا؟ یوں تو میں نے کبھی یہ خالص زنانہ شاپنگ نہیں کی، پھر بھی دیکھ لو کتنی اچھی چوائس ہے میری۔ وہ اس کی کلائی کو کسی بے جان چیز کی طرح ادھر ادھر گھماتا، ہر زاویے سے اپنے خریدے گئے کنگنوں کا جائزہ لیتا رہا، اور خوشنما کے دل کی آخری امید نے بھی چپکے سے ہار مان لی۔ ان ہاتھوں کے سوا اسے کبھی خود میں کوئی قابل ذکر چیز نظر نہ آئی تھی۔ لاؤ اب میرا تحفہ۔ اس نے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی۔ وہ بے ساختہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ دیکھ کر فوراً ہی دوبارہ جھک کر دبک سی گئی۔ بھئی یہ رونمائی کا تحفہ ہوتا ہے تو پھر جیسے میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا ہے، تم بھی تو مجھے پہلی بار ہی دیکھ رہی ہو۔ میری منہ دکھائی کی رسم بھی پوری ہونی چاہیے۔ جب تمہیں اتنے مہنگے کنگن مل سکتے ہیں تو پھر ہمیں تو سونے میں تول دینا چاہیے، کیوں؟ وہ اترا اترا کر کہہ رہا تھا، جبکہ وہ جاننے سے قاصر تھی یہ مذاق تھا یا خود پسندی کا سنجیدہ مظاہرہ۔ ارے کہیں تم گونگی تو نہیں؟ مارے گئی، یعنی ٹیکنیکل فالٹ بھی ہے۔ اس کے بھی نے تو خوشنما کو جیسے آگ ہی لگا دی، چڑھ کر بولی، جی کیا مطلب؟ چلو شکر ہے اتنا اطمینان تو ہوا کہ آواز سلامت ہے، یعنی بالکل اندھیر نہیں پڑا۔ وہ سکون کی سانس لیتے ہوئے کہنے لگا، اور آواز نہ صرف ہے بلکہ خاصی مدھر اور دل نشین سی بھی ہے۔ اس نے بلا شبہ پچھلے آدھ گھنٹے میں یہ پہلا جملہ اپنی نئی نویلی دلہن کی تعریف میں کہا تھا۔ وہ شرماتے ہوئے دل ہی دل میں مسرور ہو رہی تھی کہ نصیب کا اگلا جملہ اسے سیدھا زمین پر پٹخ گیا۔ اور کیوں نہ ہو، ایسی شکل و صورت والی خواتین کی آوازیں ہمیشہ ہی خوبصورت ہوتی ہیں۔ شاید خدا اس طرح ہی ازالہ کر دیتا ہے، جیسے لتا، رونا لیلا، شازیہ منظور وغیرہ۔
ویسے کبھی کبھی شکل اور آواز دونوں ہی سونے پہ سہاگا ہو جاتی ہیں، جیسے نصیب و لال۔ مرے مرے دل کے ساتھ وہ اس کے اترائے لہجے کی لنترانیاں سنتی رہی۔ لباس تبدیل کرنے سے قبل اس نے ڈریسنگ روم میں نصب قد آدم آئینے میں خود کو جانچنا چاہا۔ کیا میرے وجود میں کچھ بھی ایسا نہیں کہ وہ اپنی ذات سے ہٹ کر ایک نظر مجھ پہ بھی ڈال لیتا؟ اس سوال نے اسے آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا، ورنہ پہلے نازو کی اور اب رباب کے تیار کرنے کے بعد باجی کے کہنے کے باوجود اس نے خود کو دیکھنا گوارا نہ کیا تھا۔ بھاری میرون شرارے میں ملبوس فل میک اپ کے ساتھ وہ خود کو پہچان نہ پائی۔ چہرے کے اطراف پھیلے بھاری دوپٹے سے زرتار شعائیں پھوٹ کر سانولے چہرے کو ایک جگمگاہٹ سی دے رہی تھیں۔ سبھی پیشانی پر مہرون نگوں والا گولڈن ٹیکا، چھوٹی سی ناک میں اٹکی چاند کے ہالے جیسی نازک زینت، لمبی گردن میں جڑاؤ گلو بند، دونوں ہاتھوں میں بھر بھر پہنی طلائی اور کانچ کی چوڑیاں اس کے دلہناپے کو مکمل کر رہی تھیں۔ اس نے ذرا قریب سے خود کو دیکھنا چاہا۔ نہ تو رونا لیلا کی سی سیاہ پکی رنگت ہے، نہ شازیہ منظور والی گول شیشوں کی اینک، نہ ہی لتا منگیشکر کی طرح چہرے پہ چیچک کے نشان۔ پھر کیا سوچ کر اس نے مجھے ایسی صورتوں میں شمار کیا؟ اگر اتنی لیپا پوتی اور مصنوعی چمک دمک کے سہاروں کے ساتھ بھی میں اس سے ایک آنکھ نہیں بھائی، تو پھر مجھے سمجھ جانا چاہیے کہ کل صبح منہ دھونے کے بعد میرے چہرے کے میک اپ کے ساتھ ساتھ نصیب کی وقتی مروت بھی بہہ جائے گی۔ محترمہ خوشک نما، اسے سوتا ہوا چھوڑ کر وہ ابھی واش روم گئی تھی۔ رات کو کلینزنگ ملک سے میک اپ صاف کر دینے سے اسے کوئی خاص تسلی نہ ہوئی تھی۔ اس وقت وہ صابن کی جھاگ اڑاتے ہوئے رگڑ رگڑ کر چہرہ دھو رہی تھی کہ دروازہ دھڑ دھڑ پیٹنے کے ساتھ وہ خود بھی بلند آواز میں اسے پکارنے لگا۔ گھبرا کر 2-3 چھپاکے مارتے ہوئے اس نے چہرہ صاف کیا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ سامنے کھڑا جمائی لے رہا تھا۔ اتنی دیر سے میں یہ تم شیو کر رہی تھی؟ اس کے بے تکے سوال پہ خوشنما گڑبڑا گئی۔ پلٹ کر بیسن کے اوپر لگے آئینے میں چہرہ دیکھا۔ جلدی میں صحیح طرح پانی سے صاف نہ کرنے کی وجہ سے اچھی خاصی جھاگ تھوڑی اور کانوں کے پاس لگی ہوئی تھی۔ خجل سی ہو کر وہ دوپٹے کے ساتھ چہرہ رگڑنے لگی۔ میں میک اپ صاف کر رہی تھی۔ دھو رہی تھی یا کھرچ رہی تھی؟ خیر جو بھی کرنا ذرا جلدی کرو، بھابھی نے اعلان کر دیا ہے کہ آج سے مجھے اکیلے کو ناشتہ ہرگز نہیں ملے گا۔ اب تم ڈائننگ ٹیبل کو رونق بخشو گی تو مجھ غریب کو کچھ کھانے کو ملے گا۔ وہ بال سکھانے کے بعد دوپٹہ پھیلا کر کمرے سے نکلنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ نرمین باجی آ گئیں۔ ساتھ ہی ایک ہنستی مسکراتی خوش بار سی چہرے والی لڑکی بھی تھی۔ رباب تم اسے جلدی سے تیار کر دو، میں ذرا کچن میں دیکھوں ناشتہ کہاں تک پہنچا، اور ہاں وہ لائٹ پنک سوٹ نکالنا، ساتھ میں کوئی لائٹ سا سیٹ۔ عجلت میں وہ اسے ہدایات دیتی نیچے اتر گئیں۔ اس نے پسندیدہ نظروں سے رباب کو دیکھا۔ تو یہ ہے نصیب کی وہ خالہ ذات جس نے کل مجھے تیار کیا۔ افسوس بیچاری کی محنت ضائع گئی۔ کل باجی نے تعارف تو کروایا تھا مگر دلہن بنی خوشنماؤں سے دیکھ نہ پائی تھی۔ اب سادہ سے انداز میں مسکراتی وہ لڑکی اسے پہلی ہی نظر میں اچھی لگی۔ رباب کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے پسندیدگی تھی۔ واؤ بھابی، آپ کی سکن کتنی فریش اور لائیو ہے، کتنی شائن ہے آپ کے بالوں میں۔ سچ کہوں رات سے زیادہ آپ اس وقت اچھی لگ رہی ہیں۔ اس کی پونی کھول کر اس نے شانوں تک آتے ہلکے گھنگریالے بال پھیلا دیے۔ ایسے زیادہ جچ رہے ہیں، اور میک اپ سے تو آپ کی سکن کی ساری خوبصورتی چھپ جاتی ہے، بس یہ مسکارا اور یہ لائٹ پنک لپسٹک ہی ٹھیک ہے۔ اس نے جارجٹ کی سبز کڑھائی والے سوٹ سے ہم رنگ لپسٹک نکالی تو خوشنما گھبرا گئی۔ نہیں یہ کلر نہیں، اتنے لائٹ شیڈ کی لپسٹک سے میرا رنگ دبا دبا لگے گا۔ ایویں میں باقاعدہ بیوٹیشین ہوں جناب، چہرے اور رنگت کے حساب سے ہی میک اپ کرتی ہوں۔ تیز رنگوں کی ضرورت پھیکے کمپلیکشن والی لڑکیوں کو ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ سفید رنگت ہلکے میک اپ کے ساتھ اڑی اڑی سی لگنے لگتی ہے۔ اس کے انکار کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ اپنا کام کر رہی تھی۔ آنکھوں کو بلیک لائن اور مسکارے سے نمایاں کر کے لبوں پہ ایک تہ گلوری شائن والی لپسٹک کی لگائی۔ تھوڑے سے فیس پاؤڈر کے پف کے ساتھ میک اپ مکمل ہوا۔ یہ لیجئے، نہ چہرے کی رنگت یکساں دکھانے کے لیے فاؤنڈیشن لگانا پڑا، نہ ہی جھائیاں ہلکے چھپانے کے لیے کنسیلر استعمال کرنا پڑا، نہ ہی مصنوعی چمک کے لیے ہائی لائٹر ضائع کرنا پڑا۔ خوشنما ہولے سے مسکرا دی۔ اسے رباب کا یہ تعریفی تبصرہ سراسر پروفیشنل عادت محسوس ہوا۔ شاید سبھی بیوٹیشنز اپنی کلائنٹس کی تعریفوں میں یوں ہی زمین آسمان کے کلابے ملاتی ہیں، ورنہ ایسی بات ہوتی تو رات کو بھی تو اس نے تیار کیا تھا مجھے۔ نصیب کو کیوں نہ نظر آئی یہ چمک، یہ تازگی؟ وہ بے دلی سے اس کی بقایا کاروائی دیکھتی رہی۔ میرون چوڑیاں اتار کے اس نے میچنگ کی چوڑیاں پہنانی چاہییں تو اس نے منع کر دیا۔ بس یہ کنگن ٹھیک ہے۔ ارے یہ تو میں نے دیکھے ہی نہیں۔ اچھا نصیب بھائی کا تحفہ ہوگا۔ ہاں بھائی، اب آپ کو کچھ اور کہاں جچے گا ان کلائیوں میں۔
سفید نگوں والی جھمکیاں، گلے میں نانوں کی دی گئی چین پہن کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈائننگ روم میں اس نے سب کو فردن فردن سلام کیا۔ حسیب، بھائی، بچے، ابا جی اور نانوں سمیت سبھی موجود تھے۔ نصیب کی خالہ یعنی رباب کی امی آنٹی نور جہاں بھی تھیں۔ ماشاءاللہ دلہن پہ روپ تو بڑا چڑھا ہے۔ وہ حیرت سے آنٹی کو دیکھنے لگی۔ یہ ماں بیٹی کو دوسروں کا دل رکھنے کی عادت ہے یا پھر ان دونوں کا معیار حسن ہی اتنا کمزور سا ہے؟ شکر ہے خدا کا، لاکھ لاکھ شکر ہے تم آ گئیں۔ دوسرے دروازے سے اندر آتے نصیب نے والہانہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، 100 چکر لگا چکا ہوں تمہارے انتظار میں یہاں سے وہاں تک، لیکن تمہیں شاید آتش شوق بھڑکانے میں مزہ آتا ہے۔ اس کے بے باک انداز پہ وہ جھینپ گئی۔ اب تمہیں دیکھا ہے تو جان میں جان آئی ہے، مچلتے دل کو قرار ملا ہے۔ اس نے سٹ پٹ آ کر ابا جی اور نانوں کو دیکھا، پھر اسے۔ تنہائی میں تو اپنے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، اب اتنے لوگوں میں کس لیے کھلم کھلا بےتابی دکھا رہے ہیں؟ شکر ہے اب ناشتہ تو ملے گا۔ بھابھی آ گئی آپ کی دیورانی، خدا کا واسطے اب تو کچھ کھانے کو دے دیں۔ اگلے ہی لمحے اس کی بےتابی کی وجہ سامنے آ گئی۔ اپنی خوش فہمیوں کو زور سے ڈپٹ کر کونے لگانے کے بعد وہ چپ چاپ سلائس کو ترنے لگی۔ ناشتے کے بعد سب اسے گھیر کر بیٹھ گئی۔ خالہ آپ مجھے تو جانتی ہی ہیں نا؟ جگنوں نے تصدیق چاہی۔ یہ اب تمہاری خالہ نہیں چچی ہیں، باجی نے اطلاع دی۔ تو پھر خالہ کہاں گئیں؟ بلبل پوچھنے لگی۔ اسے میں نے کھا لیا، نصیب نے اطمینان سے کہا۔ ہٹو پرے جی سارے۔ ایک موٹی تازی سانولی سی نوعمر لڑکی جو یقیناً ملازمہ تھی آگے بڑھی۔ پہلا میرا تعارف کراؤ باجی ہوراں سے، میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو مندو من جیسے دنیا میں تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمہاری باجی ہورا نہیں بھابھی ہورا ہے، اگر تمہارے دلی جذبات کو کوئی ٹھیس نہ پہنچی ہو تو۔ نصیب نے تصحیح کی۔ کیا جی، کس کو کیا نہ پہنچتی ہو؟ میں کیوں نہ بھابھی کہوں گی، 100 باری کہوں گی۔ الفاظ اس کے سر پر سے گزر گئے تھے، لیکن بات بہرحال سمجھ میں آ گئی تھی۔ 100 دفعہ کہنے سے کیا تمہیں زیادہ تنخواہ مل جائے گی؟ کیا اوور ٹائم لگانے کا ارادہ ہے؟ نہیں تے نہ صحیح، میں آپ پہ بتاتی ہوں بھابھی جی کو، میں نہ جی انجمن ہوں، انجمن اتنی سی تھی جب سے یہاں کام کر رہی ہوں۔ اس نے انگوٹھے اور انگشت شہادت سے انچ بھر کا اشارہ کیا۔ سب کے ساتھ ساتھ اسے بھی ہنسی آ گئی، البتہ نصیب نے ٹوک دیا۔ خدا کا خوف کرو مندو من، اتنی سے تو تم کبھی بھی نہیں رہی۔ ہاں اتنی ضرور تھی جب ہمارے گھر آنا شروع ہوئی۔ اس نے 3 سالہ بلبل کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ بھی جھوٹ کہ تم تب سے یہاں کام کر رہی ہو، تب تمہاری اماں یہاں صفائی کرتی تھی اور تم صفایا فریج سے، کچن سے۔ بھابھی آپ کا نام بہت سونا ہے، مجھے اپنا نام نہیں پسند۔ دراصل میری اماں بیبے کو سلطان راہی بہت پسند تھا، وہ کہتی تھی پتر ہوا تو سلطان راہی رکھوں گی، پر اس کو میری بیٹیاں ہی ہوئیں۔ چوتھی باری میں ہوئی تو اس نے چڑھ کر میرا نام انجمن رکھ دیا کہ شاید میرے نا کے پیچھے سلطان راہی بھی آ جائے، پر نہ جی۔ وہ تیل سے بھرا پڑا سا سر ہلانے لگی۔ یہ جو نصیب پائی جان ہے نا، ہر کسی کا نام بگاڑتے ہیں۔ مجھے انجمن نہیں مندو من کہتے ہیں، بوبے کو کبا کہتے ہیں، رباب باجی کو کباب، منظر کو بندر، وڈی بھابھی ہوراں کو غمگین بھابھی کہتے ہیں، پر آپ کا نام کیسے بگاڑیں گے، اتنا پیارا نام۔ تبھی اسے نصیب کا صبح سویرے پکارنا یاد آ گیا، خشک نما۔ صبح اپنی رو میں اس نے توجہ نہ دی تھی، اب ساری بات سمجھ میں آ گئی اور اس سے اس رعایت کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اس کے سامنے اس فضول سے نام پکارنے سے پرہیز کرے گا۔ چلو بھٹو بھی جم کے ہی بیٹھ گئی ہو، جاؤ وہ ڈھیر برتنوں کا دھو۔ خالہ نور جہاں نے اسے ہٹانا چاہا۔ بیٹھے رہنے دینا ملکہ ترنم، آپ کا کیا لیتی ہے بیچاری؟ نصیب نے اس کی سائڈ لی، پھر پلٹ کر دوسرے ملازم کو آواز دی۔ ہاں بھائی محبوب عرف بوبا عرف کبا، تم کیوں دور کھڑے شرما شرما کر شمیم آرا بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ آگے آؤ، کہیں تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے تعارف کی۔ منحنی سا بابو شرماتے لجاتے آگے بڑھا اور منمناتی آواز میں سلام کر کے پلٹ گیا۔ بھابھی جی یہ کڑے پائی جان نے دیے ہیں، میں صدقے، کتنے اچھے ہیں۔ بوبے ذرا اس مندو من کو پچھلے خالی پلاٹ میں پھینک آؤ۔ نصیب کے آرڈر پہ وہ کنگنوں کی تعریف کرنا بھول گئی۔ ہائے ہائے کیوں خیری صلاح؟ خود ہی تو کہہ رہی ہو میں صدقے، اور صدقے کی چیزیں کوئی گھر میں تو رکھتا نہیں، باہر پھینکتے ہیں۔ آپ بھی نا بھائی جان ہر ویلے مخول ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہاں بھابھی جی میں کہہ رہی تھی یہ جو کڑے ہیں بالکل ویسی ہیں جیسے سیما نے فلم میں پہنے تھے اور وہ گانا گایا تھا، گل سن وے سجن دیا کنگنا، چونڈی وڑ کر مینو تنگ نہ۔ بھابھی جی یہ بھی چونڈی تو نہیں وڑتے؟ نہیں، لیکن پائی جان زیادہ بک بک کرنے والوں کے تون بڑھتے ہیں۔ اس بار اس کے دھمکانے پہ وہ سچ مچ ڈر کے بھاگ گئی۔ بیٹی تم تو کچھ بولتی ہی نہیں، کب سے ایسے چپ چاپ بیٹھی ہو؟ نانو نے پیار سے اسے مخاطب کیا۔
بھابھی کی آنکھیں جو بولتی ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے الفاظ ضائع کرنے کی؟ یہ رباب کی رائے تھی۔ قسم سے اتنی پیاری آنکھیں۔ کہاں ہیں کہاں ہیں؟ نصیب اخبار چھوڑ چھاڑ اس کے قریب آ بیٹھا۔ وہ گھبرا اٹھی۔ کہاں ہیں؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ اچھا وہ رہیں۔ وہ کو لمبا کھینچتا ہوا وہ آنکھیں سکوڑ کر اس کے چہرے پہ کچھ ڈھونڈنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ باجی نے ایک تھپ پیچھے سے اس کی کمر پہ لگائی۔ نوٹنکی، ڈرامے باز، ایکٹر ہے پورا۔ مجھے تو لگ رہا ہے دلہن کی شکل کسی ایکٹریس سے ملتی ہے۔ نہیں، ایکٹریس سے نہیں، ماڈل سے۔ خالہ نور جہاں نے نیا شوشہ چھوڑا۔ وہ کس اشتہار میں آتی ہے بھلا؟ ڈٹرجنٹ کے اشتہار میں، جواب نصیب نے دیا۔ وہی نا خالہ جو بڑی مسرت کے ساتھ اعلان کرتی ہے کہ اب اس کا شوہر چاہے نہاری کھا کر پلیٹ کرتے کی دامن سے پونچھے، چاہے گولا گنڈا قمیض کے گلے پر گرا ڈالے، چاہے سائیکل کی گریس نئے ریشمی تہبند سے صاف کرے، اب کوئی غم نہیں، کیونکہ صفا چٹ ڈٹرجنٹ میرے میلے کچیلے شوہر کے غلیظ کپڑوں کے ساتھ ساتھ کالی بھجنگ دیگچیوں کی کالک بھی صاف کر ڈالتا ہے۔ ڈنگ ڈانگ۔ خوب یاد دلایا خالہ، آپ نے بالکل ملتی ہے شکل۔ وہ اتنے سارے لوگوں کے کہوں کے جواب میں لب کچلتی رہی۔ دل تو چاہ رہا تھا ابھی اور اسی وقت محفل سے اٹھ کے چلی جائے، لیکن کیسے، کس بھرتے پہ وہ اتنا تنتنا دکھاتی؟ نانو شاید اس کی کیفیت بھانپ گئیں۔ باجی کو اشارہ کیا کہ وہ اسے کمرے میں لے جائیں۔ وہاں سے نکلتے ہوئے اس نے نانو کو نصیب سمیت سب کھیکی کرنے والوں کو ڈانٹتے سنا۔ ہم تو بس یوں ہی ہنس پڑے نانو، نصیب بھائی نے بات ہی ایسی کی۔ رباب دبے دبے انداز میں بولی، یہ تو ہے ہی بدتمیز۔ کمال ہے، ذرا سا مذاق ہی تو کیا ہے۔ ہنسی مذاق کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، موقع محل ہوتا ہے۔ یہ تو دیکھو اس کی پہلی صبح اس گھر میں، کھلتے ملتے کچھ دن لگیں گے، رفتہ رفتہ تمہارے اونگے بونگے مذاق کی بھی عادی ہو جائے گی۔ ابھی کچھ دن تو بخش دو، لیکن درگت بنا کر رکھتی بیچاری بچی کی۔ مجھے کیا ضرورت بنانے کی، محترمہ ریڈی میڈ ہے۔ باجی کے دروازہ بند کر کے واپس پلٹنے تک وہ نصیب کا یہ جملہ بھی سن چکی تھی، جو اس کی آنسوؤں کے بند توڑنے میں خاصا مددگار ثابت ہوا تھا۔ یہ رونا سسکنا اس کے لیے نئی بات تو نہیں تھی۔ فرق صرف اتنا پڑا تھا کہ پہلے ہر چوٹ پہ وہ اماں کی گود میں منہ چھپا کے رویا کرتی تھی۔ جب اماں نہ رہیں، کوئی اس کے اشک پہنچنے والا بھی نہ رہا۔ پھر نہ جانے کیسے نرمین باجی آگے بڑھیں، اس سے امید کا ایک جگنو تھمایا۔ اگرچہ وہ خوش فہم تو کبھی بھی نہ رہی تھی، لیکن بندہ بشر تو تھی، سو دل کے کسی کونے میں ڈرتے جھجکتے ذرا سی امید بھی روشن کر بیٹھی۔ اب نصیب کا رویہ اس آخری امید کا بھی قاتل ثابت ہوا، اس لیے آج اس کے رونے میں عجب ہی دل شکستگی اور بے بسی تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی اس نے خود کو اماں کے ساتھ ماموں کے در پہ پڑا دیکھا، اور ماموں بھی سوتیلے، سگے بھائی بھی شاید ہی کشادہ دلی سے کسی متعلقہ بہن کو عمر بھر کے لیے سر پر سوار کرتے ہوں، اور یہاں تو سوتیلے پن کی رعایت بھی تھی۔ لیکن دنیا داری بھی تو کوئی چیز ہے، آخر تھی تو بہن۔ طلاق کے بعد بچی سمیت شوہر نے تو گھر سے نکال دیا، بھائی کیسے نکالتے؟ آخر اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی خاندان میں بسنا ہے۔ سو باتیں سننے کی بجائے بہتر تھا کسی نہ کسی طرح دل پہ جبر کرتے ہوئے گھر کے کسی کونے میں ڈال لیا جائے۔ دنیا والوں کی زبان تو بند ہو گئی، گھر کی چار دیواری کے اندر بھلے ہی ٹھوکروں کی زد پہ رکھیں، جھوٹے برتن چٹائیں، اس بات کی دنیا کو فکر نہیں، اب کوئی سوال نہ کرنے آئے گا، الٹا واہوائی ہوگی۔ یہ سوچ کر دونوں ماموں بہن کو لے آئے، بیویوں کو بھی سمجھا لیا، خاصی شرطوں کے ساتھ، اور ہر شرط ممانیوں نے اپنے پورے مفاد میں رکھی۔ سر پہ چھت دینے اور 2 وقت کی روٹی، کیسی بھی کے علاوہ کسی چیز کی ذمہ داری نہ لی۔ اتنی مہربانی ضرور کی کہ شرط سے انحراف کرتے ہوئے اپنی اور بچوں کی اتریں بھی عنایت کر دی جاتی، جس نے اماں کو خوش گمانیوں میں مبتلا کر دیا۔ وہ سمجھنے لگیں کہ شاید شرائط میں لچک کی گنجائش ہے۔ اسی برتے پہ خوش نما کے 5 سال کا ہونے کے بعد بھائیوں سے اسے اسکول داخل کرا دینے کی فرمائش کر بیٹھیں۔ اس قدر بھونچال آیا مانو سر پہ رکھی چھت تک اڑنے لگی۔ بوکھلا کر وہ فوراً کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئے توبہ کرنے لگیں، لیکن دل کو کیسے مارتی؟ بھائیوں کے بچوں کو روز صبح صاف ستھری یونیفارم میں چمکتے شوز کے ساتھ بیگ اٹھائے اسکول جاتے دیکھتی تو فرش پہ بیٹھی ناکارہ اور فضول سی چیزوں کے ساتھ کھیلتی بیٹی کے سامنے اپنا وجود مجرم لگنے لگتا۔ اس کے کھلونے ایسے ہی ہوتے تھے، بیٹری ختم ہوئے سیل، بسکٹ کے خالی ڈبے، بال پوائنٹ کے ڈھکن، بوتلوں کے ڈھکن، ایسے ہی عجیب سا حلیہ بھی ہوتا۔ شمائلہ کی پرانی فراک جو اس کے ٹخنوں تک آتے، کبیرینہ کی شلوار جو گھٹنوں سے ذرا ہی نیچے ہوتی، نوید کی گھسی ہوئی نکریں۔ انہی دنوں اماں کی چچا زاد بہن کویت سے مستقلاً لاہور منتقل ہو گئیں۔ ان کے لیے تو جیسے ہارون اور سجاد بھائی،
ویسی خوش بخت بہن۔ بچپن میں اور لڑکپن میں خاصی دوستی بھی رہی دونوں میں، پھر شادی کے بعد وہ کویت اور یہ پہلے سسرال، اور اب اس جہنم قدہ میں آ کر بس گئیں۔ تاجور ان کے حالات جان کر اور سب سے بڑھ کر خود ان کی کم ہمتی دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ سخت سوچ سناتی ہوئی انہیں شرم دلائی۔ وہ تو فرعون بنے بیٹھے ہیں، سگے ستیلے میں الجھ کر یہ فراموش کر بیٹھے ہیں کہ خون تو تم میں بھی اسی باپ کا ہے جس کا نام ان کے ناموں کے آگے لگا ہے۔ شوہر بھی تمہارا بےغیرت نکلا جو بیوی کے ساتھ ساتھ معصوم بچی کو بھی گھر سے نکال دیا۔ لیکن میں پوچھتی ہوں تمہاری اپنی ممتا کہاں گئی؟ کس قدر سکون سے تم اپنی اکلوتی اولاد کو رلتے دیکھ رہی ہو؟ ذرا اس کا حال تو دیکھو۔ سنا تھا باپ مر جائے تو اولاد پل ہی جاتی ہے، ماں مرے تو رل جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے تم مر چکی ہو، تمہارا ہر احساس، ہر ذمہ داری مر چکی ہے۔ باپ، شوہر اور بھائی کے بعد دنیا ختم تو نہیں ہو جاتی؟ تم چاہو تو خود اپنی بیٹی کی ڈھال بن سکتی ہو۔ میں کیا کروں؟ اکیلی عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، اس نے بھی کل کو جوان ہونا ہے، کہاں خوار کرتی پھروں اسے؟ میں نے کب کہا تم یہاں سے نکلو؟ یہ تمہارے باپ کا گھر ہے، تمہارا پورا حق ہے۔ کس کی ہمت ہے جو تمہیں یہاں سے نکالے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ تم خود کچھ ہاتھ پیر ہلا کے اپنی بچی پالو، بغیر اچھی خوراک، لباس اور سب سے بڑھ کر تعلیم کے بغیر اسے پال کر تم اس پہ کیا احسان کرو گی؟ بات تو خوش بخت کے دماغ میں آ گئی، لیکن راستہ نہ سجھائی دیا۔ تعلیم ایسی خاص نہ تھی، ملازمت کر نہ سکتی تھیں، برتن مانجنے پہ بھی راضی تھیں، لیکن بھائیوں کی غیرت اور خاندان کی عزت آڑے آتی تھی۔ یہاں بھی تاجور نے مدد کی۔ وہ اپنا بوتیک شروع کر رہی تھیں، جانتی تھیں کہ خوش بخت سلائی جانتی ہے، اس لیے اپنے کئی آرڈر دے ڈالے۔ اتنے سالوں تک بھابھیوں اور ان کے بچوں کے لیے ڈھیروں ڈھیر کپڑے سی کر اب ہاتھ میں اور صفائی آ چکی تھی۔ کئی بار سوچا کہ اگر بھابھیاں تھوڑی بہت اجرت دے دیا کریں تو، لیکن کہنے کی ہمت نہ کی۔ اشارے کنائے سے محلے کے گھروں کے کپڑے سینے کی اجازت ضرور طلب کی، جسے خاصی غیظ و غضب کے مظاہرے کے بعد رد کر دیا گیا۔ تاجور کی مدد خاصی امید افزا تھی۔ خوشنما کی تربیت میں بھی بروقت تبدیلی آ گئی۔ اسکول جانے اور اماں کے خود مختار ہونے کے احساس نے اسے اعتماد بخشنا شروع کر دیا۔ اب کٹ پیس سے بھی صحیح، مگر اماں اس کے لیے نئے کپڑے سیتی تھیں، سستے ہی صحیح مگر کھلونے ہوتے تو تھے۔ انگلش میڈیم اسکول میں وین میں بیٹھ کر بھلے نہ جاتی تھی، لیکن پیدل چل کر سرکاری اسکول میں بھی اس نے تعلیم و ذہانت کے وہ ریکارڈ قائم کیے جو ماموں کی اولادیں کئی سہولیات ہونے کے بعد بھی حاصل نہ کر پائیں۔ لیکن ایک احساس سے وہ نجات حاصل نہ کر پائی تھی، اور وہ نہ باپ سے محرومی تھی اور نہ اس کے حوالے سے اماں کو ملنے والی ذلت۔ کوئی اولاد کی وجہ سے بیوی چھوڑتا ہے، کوئی دوسری عورت کے چکر میں پڑ کے، کوئی جہیز کے لالچ میں۔ اس کی اماں کا قصور کم صورتی تھا۔ کشمیری خاندان سے تعلق رکھنے والے وجیح باپ اور حسین و جمیل سی ماں کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے نہ جانے کس کے نقش لیے تھے۔ تنگ پیشانی، قریب قریب لگی چھوٹی اندر کو دھنسی بٹن نما آنکھیں، باہر کو نکلے دانت جن کی وجہ سے دہانہ بھی پھیلا پھیلا سا لگتا، موٹی بیٹھی ہوئی ناک اور تھوڑی پہ بدنما سا مسا۔ شکل سے ہی وہ کرخت سی بد مزاج عورت نظر آتی، لیکن یہ تو ان کو قریب سے جاننے والے جانتے تھے کہ اس بدہیت اور بے کشش وجود میں کس قدر حسین فطرت چھپی ہوئی ہے۔ خوشنما کو اماں سارے جہاں سے پیاری لگتی، پھر بھی وہ یہ سوچتی ضرور، اماں کا رنگ تو صاف ہی ہے، بدن بھی دبلا پتلا ہے، اگر آنکھیں، ناک اور ہونٹ بھی خوبصورت نہ صحیح مناسب ہی ہوتے تو اماں کتنی اچھی لگتی۔ یہ دانت بھی ٹھیک ہو سکتے تھے اور مسا بھی غائب کروایا جا سکتا تھا۔ اس کے اپنے نقش اپنی اپنی جگہ مناسب اور موزوں تھے، لیکن قسمت کے رنگ اس نے باپ کا لیا، سانولا، جس کی وجہ سے ماموں کے گورے چٹے موٹے تازے کشمیری بچوں کے درمیان وہ سیاہ دبا محسوس ہوتی۔ سب اسے کالو کہہ کر پکارتے۔ جیسے جیسے اس کا قد نکلتا گیا، رنگ صاف ہو گیا۔ نقوش کی دلکشی مزید کھل کر سامنے آ گئی۔ سراپا بھی بڑا سبک سا تھا، لیکن اماں کے حوالے سے شکل و صورت کا یہ کمپلیکس اس کے دماغ سے نکل نہ سکا۔ کالج جانے کے بعد بھی یہی حال رہا۔ فرینڈز اکثر کہتی، ہائے خوشنما، تمہارے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، نازک نازک سے۔ یار تمہاری سکن بہت ملائم ہے، کیا لگاتی ہو؟ یا پھر یہ کلر اچھا لگ رہا ہے تم پہ۔ لیکن یہ کوئی نہ کہتا، خوشنما تم کتنی خوبصورت ہو، تم ہر رنگ میں اچھی لگتی ہو۔ اور کیوں کہتا؟ کالج میں ایک سے ایک حسین لڑکی موجود تھی۔ کسی کے بال گھٹاؤں جیسے تھے تو رنگ میں گلابیاں گھولنے میں بھی قدرت نے فیاضی سے کام لیا تھا۔ کسی کے لب یاقوتی تھے تو نیلم سی آنکھیں اور چار چاند لگاتی، جبکہ وہ بس ٹھیک ہی تھی۔ تاجور آنٹی کا پاکستان آنا شاید اس کے لیے غیبی امداد تھی۔ اماں کے گزر جانے کے بعد بلا شبہ وہ بے حد اکیلی رہ گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ سوچ سوچ کر لرز جاتی کہ اگر خدا نہ خواستہ تاجور آنٹی نے اماں کی ہمت نہ بندھائی ہوتی تو آج اماں کے بعد ماموں کے گھر کی باورچن اور ذمہ دارنی وہ ہوتی۔
اماں جاتے جاتے اسے تعلیم کی مضبوطی عطا کر گئی تھیں۔ ان کی انتھک محنت نے اسے ایم اے کروا بھی دیا تھا، لیکن افسوس رزلٹ آنے سے پہلے ہی اماں گزر گئیں۔ بہن کو تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیا تھا، لیکن اس کی یہ بیٹی سراسر ناکارہ وجود تھی، جو نہ تو مفت میں کپڑے سی سکتی تھی، نہ ہی درجنوں افراد کے لیے روٹیاں پکا سکتی تھی۔ یہاں بھی تاجور آنٹی کام آئیں، وہ اسے اپنے ساتھ لے آئیں۔ تسلی دینے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ روتی بلکتی خوشنما کو چند دنوں میں اس حالت تک تو وہ لے آئیں کہ وہ اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں سوچنے کے قابل ہو گئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ رزلٹ آنے کے بعد وہ کوئی جاب کر لے گی، چاہے کم تنخواہ والی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا خرچہ ہی کتنا تھا؟ ابھی وہ یہ پلاننگ کر ہی رہی تھی کہ تاجور آنٹی کی بڑی بیٹی نرمین باجی نے دھماکہ کر دیا۔ وہ ماں سے بڑھ کر فلاحی منصوبہ لائیں، اپنے اکلوتے اور کماؤ دیور کا رشتہ یتیم و مسکین بے آسرا سی خوشنما کے لیے لا کر۔ وہ ہرگز تیار نہ ہوتی، لیکن تاجور آنٹی کی ایک بات نے اسے تھکا کر ایک طرف بٹھا ڈالا۔ بیٹا، میں بھی بہوؤں والی ہوں، تمہاری ماں تمہارے ماموں کی سگی بہن نہ تھی، اس لیے تم اس کا حال دیکھ چکی ہو۔ تم بھی میرے بیٹوں کی دور پرے کی رشتے سے بہن لگتی ہو۔ میں جب تک چاہوں، چاہے کس دل سے بھی صحیح، وہ تمہیں برداشت تو کر لیں گے، لیکن میرے بات ذرا سوچو، کیا تم وہ زندگی گزارنا چاہو گی جو خوش بخت؟ نہیں، لیکن آنٹی، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میری شادی کے بعد زندگی بہت آسان ہو جائے گی؟ اس گھر میں میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ کوئی گارنٹی نہیں، آنٹی نے صاف گوئی سے کہا، لیکن امید تو ہے۔ یہاں تو یہ بھی نہیں، اور پھر وہاں عزت بھی ہوگی جو یہاں معدوم ہے۔ کل کلاں کو کوئی بھی بہو تمہارے یعنی ایک جوان جہان غیر لڑکی کے یہاں رہنے پہ اعتراض کر سکتی ہے، جو تمہارے لیے ذلت کا باعث ہوگی، اور پھر 100% نہ صحیح، اتنی گارنٹی تو میں بھی دے سکتی ہوں کہ تمہیں وہاں عزت ملے گی۔ آخر میری اپنی بیٹی کے سسرال ہے، سالوں سے جانتی ہوں۔ اگر تمہیں میرے خلوص پہ شبہ ہے تو یہ سوچو، جہاں اپنی بیٹی دے سکتی ہوں وہ غلط جگہ تو نہیں ہوگی۔ نہیں آنٹی، آپ کے خلوص پہ مجھے کوئی شک نہیں، لیکن نرمین باجی تو اکثر، میرا مطلب ہے اپنے سسرال۔ ہاں وہ، انہوں نے تعصب سے سر ہلایا۔ تم میں اور نرمین میں بہت فرق ہے بیٹا۔ اس نے ہتھیلی کا چھالا بن کر زندگی گزاری ہے، لیکن چھالے کی جلن کیا ہوتی ہے وہ نہیں جانتی۔ اس کی ساس اللہ بخشے ذرا مزاج دار خاتون تھی، سخت مزاج بھی تھیں، لیکن ویسی نہیں جیسی کہ نرمین بتایا کرتی تھی۔ ساس بہرحال ساس ہی ہوتی ہے، ایسی ایسی جلاد فطرت ساسیں ہوتی ہیں کہ توبہ ہی بھلی۔ اچھے مزاج کی ساس کی بھی چند ایک باتیں چبھتی ہیں، لیکن نرمین ذرا جلدی بھڑک جاتی تھی۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، شوہر بھی شریف بندہ ہے، اس لیے زیر عتاب آیا رہتا ہے۔ خیر اب تو وہ گزر گئیں، سارا گھر نرمین کے کندھوں پہ ہے، سب نے خوشی خوشی اس کی حکمرانی قبول کی ہے۔ تمہاری بات اور ہے، تم میں صبر و برداشت زیادہ ہے۔ اب تو تمہاری کوئی ساس نہ ہوگی، لیکن اگر وہ زندہ ہوتی تب بھی تمہارے مزے سے نپ جاتی۔ وہ یہ سن کر چپ کر گئی۔ اس کی چپ کو رضامندی جانتے ہوئے آنٹی نے ان لوگوں کو مثبت جواب دے دیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ خاندان میں خبر پھیلی کہ شادی کے دوسرے سال گھر سے طلاق کا لیبل لگا کر نکالی جانے والی خوش بخت کی وہ بیٹی، جسے اس نے سلائی کر کر کے پالا ہے اور جسے ماں کے بعد ماموں نے رکھنا تک گوارا نہ کیا، اس کی شادی فیکٹریوں کے مالک حاجی سلطان احمد کے چھوٹے بیٹے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ خوبرو وجی نصیب احمد سے ہو رہی ہے۔ سب کے دلوں پہ جیسے سانپ لوٹ گئے، جلے دل کی بھاپ منہ کے رستے نکلنے لگی۔ ارے ہٹو، کہاں کی شادی، کیسی شادی؟ نرمین تو صدا کی مطلبی اور چالاک ہے، اپنی چاکری کرانے کے لیے ملازمہ نکاح میں لے جا رہی ہے۔ اور کیا، سنا ہے لڑکا اسلام آباد میں رہتا ہے، اپنا فلیٹ ہے، گاڑی ہے، اتنی اچھی نوکری، اور حسین بھی بہت ہے۔ اس کے لیے یہ یتیم مسکین مری چھپکلی ہی رہ گئی تھی۔ ہاں وہ تو بھابھی کے سپرد کر کے خود اسلام آباد چلا جائے گا۔ ارے دیو بھوت سے لڑکوں کی ذرا اچھی نوکریاں مل جائیں تو حور پریاں مانگتے ہیں، بما جنت کے، یعنی روب داب والی سسرال ہو اور بھاری جہیز بھی۔ نہ جانے نرمین نے کیا جادو چلایا ہوگا۔ تم نے اس کے سسر کو تو دیکھ رکھا ہوگا، اپنے حاجی صاحب کو، انہی کے ذریعے معاملہ طے کیا ہوگا۔ بڑے خدا ترس انسان ہے۔ نرمین نے نقشہ کھینچا ہوگا خوشنما کی بیچارگی کا۔ وہ جنت کی لالچ میں بیٹا داؤ پہ لگانے کو تیار ہو گئے۔ جوان لڑکا، وہ بھی کماؤ، خود مختار، پتہ نہیں کس طرح دھمکیاں دے دے کر مجبور کیا ہوگا۔ یہ سب چہ مگویاں اسے سراسیمہ کرنے لگیں۔ نرمین باجی سے وہ بخوبی واقف تھی، قدرے لاپرواہ، کام چور اور ناشکری سی ضرور تھی، لیکن آخر کو تاجور آنٹی کی بیٹی تھی، خود غرض اور منصوبہ ساز ہرگز نہیں تھی۔ اس لیے اس بات پہ تو اسے یقین نہ آیا کہ وہ اسے بے دام کی ملازمہ بنانے کی خاطر دیورانی کے روپ میں لیے جا رہی ہے۔ البتہ خدا ترسی، بیچارگی اور ثواب کمانے والی بات کہیں دماغ کے اندر اٹک کے رہ گئی۔ باجی پلیز میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں،
آپ اور آنٹی میرے اپنے ہیں، آپ کے سو احسان میں جی جان سے اپنے سر لے سکتی ہوں، لیکن غیروں کے آگے مجھے ہلکا مت کریں۔ مجھ سے ساری عمر کسی کے آگے احسان مندی سے سر جھکا کے نہیں جیا جائے گا، اس احساس کے ساتھ کہ مجھے میری اوقات سے بڑھ کے نوازا گیا۔ میں نہیں چاہتی مجھ پہ ترس کھا کر بحالت مجبوری کوئی مجھے اپنائے۔ پگلی، تم کن چکروں میں پڑ گئی ہو؟ کون کھا رہا ہے تم پہ ترس؟ ارے ہم سب پورے ارمانوں کے ساتھ تمہیں اپنا بنا رہے ہیں۔ مجھے بنائیے مت باجی، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آج کل لوگوں نے اپنی بہوؤں کے لیے کیا معیار بنا رکھے ہیں۔ میں کم از کم آپ کی سسرال کے معیار کے مطابق تو نہیں ہوں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ جائیداد، نہ جہیز۔ انہیں صرف تمہاری ضرورت ہے۔ ہاں، ایسی حور پری ہوں نا میں۔ وہ چڑ کے اٹھ گئی، کسی سے اپنی بات منوانے کی پوزیشن میں ہی نہ تھی۔ آنٹی نے اس دن خدشہ بھی ایسا ظاہر کیا تھا، نہ چار آنسو بہاتی مائیوں بھی بیٹھ گئی۔ نرمین باجی کی سسرال اور اب اس کی بھی جہلم میں تھی۔ بارات لے کر انہیں لاہور تو آنا ہی تھا۔ باجی کے مشورے پہ مہندی کی تقریب مشترکہ کر لی گئی تاکہ آنے جانے کے وقت کی بچت ہو۔ سب لوگ مہندی والے دن ہی لاہور پہنچ گئے۔ لاہور میں ان کے قریبی عزیز تھے جہاں قیام کیا۔ شام کو جب لڑکے والے مہندی لے کر آئے تو لڑکا بذات خود ہمراہ تھا۔ طے پایا کہ ابھی اسی وقت لڑکی والے بھی رسم ادا کر لیں، اور لڑکی والے تھے کون؟ تاجور آنٹی اور ان کی فیملی، بلکہ تاجور آنٹی ہی، کیونکہ ان کے بیٹوں کو اس شادی پہ تو کوئی خاص اعتراض نہ تھا، مگر ماں کا ایک پرائی لڑکی کے لیے اتنا روپیہ پانی کی طرح بہانا پسند نہ آیا۔ حالانکہ خوش نما نے ہر ممکن طریقے سے آنٹی پہ زیادہ بار نہ ڈالنے کی کوشش کی۔ دوسری جانب سے بھی جہیز کا خاص مطالبہ نہ تھا، پھر بھی آنٹی نے تقریب وغیرہ کا جو خرچہ کیا وہی کافی تھا۔ چند سوٹ اور سینڈلز آنٹی اور باجی نے بنا دیں۔ ماموں نے دنیا دکھاوے کو 10-10 ہزار روپے اس کی ہتھیلی پہ رکھا۔ وہ لینے میں متعامل تھی مگر آنٹی کے اشارے پہ رکھ لیا۔ یوں 10 جوڑے کپڑوں، 2.5 تولے کے زیورات اور 20,000 نقد کے ساتھ وہ رخصت ہونے کو تیار تھی۔ اسے بڑے ماموں کی بیٹی شمائلہ کی شادی کی تمام تفصیلات یاد تھیں۔ کیا چیز تھی جو جہیز میں نہ دی گئی تھی، اور باجی نرمین کی شادی پہ کیا کم رونق تھی۔ لیکن اسی گھر سے جب اس کے لیے مہندی آئی تو اسے اپنی کمائیگی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ تاجور آنٹی جوان بیٹوں کے آگے مجبور و بے بس تھیں، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ بندھے ہی رہے، جبکہ وہاں سے آنے والی مہندی کی سج دھج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ بری بھی اسی دن دے دی گئی تاکہ شادی کے روز دلہن کو بری کے زیورات اور لباس پہنایا جائے۔ اس کی کزنز آ کر اسے شاندار ڈریسز اور بھاری جیولری کی تفصیلات سناتی رہیں اور وہ الجھتی رہی۔ اتنی انویسٹمنٹ اور اس بیکار وجود پہ، یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ کبھی کبھی اسے ان عورتوں کی باتوں پہ یقین سا آنے لگتا کہ ضرور اس میں نرمین باجی کا کوئی مفاد وابستہ ہے۔ کبھی فلموں کہانیوں میں پڑی سچویشنز یاد آتیں کہ کس طرح ایک اب نارمل لڑکے یا منشیات کے عادی کو دھوکے سے کسی غریب بے سہارا لڑکی کے پلے باندھ دیا جاتا ہے، اور کبھی وہ تاجور آنٹی کے خلوص کے آگے ہار مانتے ہوئے ان تمام وسوسوں کو جھٹک دیتی، لیکن مطمئن پھر بھی نہ ہوتی۔ نازو اس کی پیچھے پڑی تھی کہ ایک نظر کھڑکی سے باہر اپنے ہونے والے دولہا کو دیکھ لے۔ اٹھنا خوشی، 1 منٹ دیکھ تو صحیح، کیسے بھنگڑے ڈال رہے اپنی مہندی پہ خود ہی۔ اس کے بار بار کہنے پہ تنگ آ کے وہ مرے مرے قدموں سے کھڑکی تک گئی۔ باہر جھانکا، نازو کی نشاندہی پہ لان کے وسط میں پیڑے پہ عورتوں کے درمیان اسے بٹھا دیکھا۔ گیندے اور سورج مکھی کے پھولوں سے سجا پیڑا، لان میں بچھی زرد اور سرخ دریاں، سبز اور پیلے ملبوسات میں سجی سنوری عورتیں، اور ان کے درمیان راجہ اندر بنا بیٹھا وہ نصیب تھا۔ 2-3 روز کی بڑی شیو، تیل لگے بکھرے بالوں میں وہ اس قدر دمک رہا تھا کہ وہ خود حیران رہ گئی۔ جو حالت عورتوں نے اس کی کر دی تھی، تیل، اپٹن اور مٹھائی کے ساتھ، اس کے باوجود اس کے چہرے کی بشاشت اور شگفتگی کمال تھی۔ سب سے بڑھ کر اس کی شفاف موتی سی رنگت کی سنہری چمک، نہ جانے یہ گرد و پیش میں چھائے پیلے رنگ کی جگمگاہٹ تھی یا اس کی اپنی جلد میں سونا گندھا ہوا تھا۔ منڈا تے رج کے سونا ہے، تاجور آنٹی کی ضعیف ساس نے تبصرہ کیا۔ سونا نہیں نانی، سونا ہے سونا، کسی لڑکی نے بڑی حسرت سے کہا۔ باہر لان میں کسی نے کیسٹ لگا دیا، منڈا سونے رنگ دا، دل لے گیا میری سو ربدا۔ شبنم مجید کی آواز ماحول پہ چھا گئی اور دولہا کے دوست پیلے دوپٹے لہرا لہرا کر ناچنے لگے۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ اپنی جگہ تک جاتے جاتے اس نے راستے میں لگے آئینے کی طرف دیکھنے سے دانستہ گریز کیا۔ باجی کے اصرار پہ وہ یہ گہرے پیلے رنگ کا کرتا پاجامہ پہن تو چکی تھی جس پہ سبز اور سلور گوٹا لگا تھا، لیکن جانتی تھی اس گہرے رنگ کے لباس میں اس کا گندمی رنگ مدھم ہو کر سانولا پڑ گیا ہوگا۔ ماتھے پہ بہتے تیل نے سارا چہرہ چپچپا کر رکھا تھا۔ نازو کے لگائے اپٹن نے پورے وجود میں زردی کھول رکھی تھی۔ اسے تو صبح آئینہ میں خود کو دیکھ کر گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ ٹی بی کی مریضہ لگ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، اپٹن ایسے ہی اثر کرتا ہے، جب نہ ہوگی تو پھر دیکھنا میرے جادو اثر اپٹن کا کمال، اس نے تسلی دی۔ تو نے لڑکا دیکھا رینا؟
یہ خوشی تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ شمائلہ کی سرگوشی نے اس کو احساس کمتری کی آخری حد تک پہنچا دیا۔ جب نرمین باجی اسے رسم کے لیے لینے آئیں تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ پلیز باجی، میرا تماشا مت بنوائیں۔ آپ چاہتی ہیں سب لوگ کھلم کھلا میرا مذاق اڑائیں؟ آپ نے اپنے دیور کو خدا ترسی اور ہمدردی کے نام پہ راضی تو کر لیا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو آپ کی ساری بھاگ دوڑ بیکار ہی جائے۔ مجھے اس مرجھائی ہوئی حالت میں دیکھ کر اس نے عین رسم کے موقع پر ہی انکار کر دیا تو پھر؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا خوشی؟ کیسی اناب شناب باتیں کر رہی ہو؟ کس نے بھری ہیں یہ خرافات تمہارے دماغ میں؟ اسٹوپڈ لڑکی، اتنا پڑھ لے کے گنوایا ہے بس تم نے۔ تم میں کیا کمی ہے بتاؤ تو؟ ارے تعلیم و ذہانت کے بلبوتے پہ معذور اور نامکمل انسان بھی دنیا کا سامنا پوری جرت کے ساتھ کر لیتے ہیں، اور تم؟ یہ موقع نہیں اس قسم کی بحث کا، ورنہ میں تمہاری خوب خبر لیتی۔ چلو اٹھو، وہ دیکھو میرے سسرال کی خواتین بھی اندر آ رہی ہیں۔ شاباش، کہاں سے لاؤں کانفیڈنس؟ وہ تو میرے باپ نے اس وقت میری روح سے کھینچ لیا تھا جب شاید میں اس دنیا میں بھی نہیں آئی تھی۔ آپ تعلیم ذہانت کی بات کرتی ہیں، جرأت اور حوصلے کی؟ بتائیے میری ماں میں کیا کمی تھی؟ سگھڑ، صابر، شاکر، محنتی، خوش اخلاق، اعلیٰ خاندان سے تعلق، لیکن اس کے بلبوتے پہ تو وہ ایک دن بھی نہ قبولی گئیں۔ نرمین باجی کچھ کہنا چاہتی تھیں مگر لڑکیوں کو قریب آتے دیکھ کر آہستہ آواز میں بس اتنا کہہ سکیں، عجیب ضدی لڑکی ہو۔ اچھا کل کیا کرو گی؟ اسی طرح منہ چھپائے بیٹھی رہو گی؟ کل کا کل دیکھیں گے، آج تو بالکل ہمت نہیں اس حلیے میں باہر جانے کی۔ کل نازو کسی بیوٹی پارلر میں لے تو جا رہی ہے۔ وہ تنزیہ ہنس کر دلاسا دینے لگی، شاید وہ گزارے لائق بنا ہی دیں۔ پھر نرمین باجی نے دلہن کی شرم و جھجک کا بہانہ بناتے ہوئے بات بمشکل سنبھالی اور یوں چند معتبر خواتین نے کمرے کے اندر ہی رسم ادا کر لی۔ اگلے دن بیوٹی پارلر میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہونے والی بدمزگی نے اور کام خراب کیا۔ اچھے خاصے قیمتی شرارے اور بھاری زیورات کی بھی شو ماری گئی۔ اس کی ذاتی خیال میں ورنہ آنکھوں کا میک اپ قدرے ڈارک ہو جانے اور ہیئر سٹائل ڈھنگ کا نہ بننے کے علاوہ کوئی خاص بات نہ ہوئی تھی۔ سسرال پہنچنے کے بعد رباب نے اس کا سرنو میک اپ کیا اور کافی عورتوں کی تعریفی کلمات نے اس کی بسیجتی ہتھیلیوں، ڈوبتے دل اور کپکپاتے قدموں کو سہارا دیا، لیکن نصیب اس کی توقع سے کہیں بڑھ کے مغرور اور خود پسند باقیہ ہوا تھا۔ اس نے اسے ذرا لفٹ نہ کرائی، نہ صرف یہ بلکہ شادی کے اگلے دن بھی سب کے سامنے کھلم کھلا اسے مذاق کا نشانہ بنایا۔ وہ اس کی زبان سے ڈرنے لگی تھی، کبھی بھی کہیں بھی کسی کے بھی سامنے کچھ بھی کہہ سکتا تھا، اس حد تک زبان دراز تھا۔ سسرال میں باقی سب کچھ فی الحال تو معمول کے مطابق ہی تھا۔ ساس 2 سال پہلے گزر چکی تھیں، اگرچہ خوشنما نے انہیں سرسری سا دیکھ رکھا تھا، لیکن نرمین باجی کے حوالے سے ان کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھیں۔ ان کی اپنی ساس سے ذرا نہیں بنتی تھی، شوہر سے بھی اسی سلسلے میں اختلافات رہتے۔ سسر البتہ بے حد شریف النفس، نمازی، پرہیزگار انسان تھے۔ ان کی شخصیت کا نور چہرے سے ہی چھلکتا تھا۔ خوشنما کو یقین تھا وہ ضرور اس گھر میں ان کی حمایت سے آئی ہے، ورنہ نرمین باجی اتنی بااثر بھی نہیں کہ دیور پہ زبردستی کر سکیں۔ انہوں نے نیکی کمانے کے لیے میں نے انتخاب کیا، لیکن یہ کیا جانے کہ انہیں تو ثواب مل جائے گا، مجھے کیا ملے گا؟ ہر دم پیروں کے تلے زمین کھسکنے کا خوف، سر کی چھت اڑ جانے کا اندیشہ، بیٹے کو نہ جانے کیا دھمکیاں، ڈراوے، جذباتی بلیک میلنگ کے ذریعے رضامند کر کے وہ تو مطمئن ہے، لیکن ساری بے اطمینانی تو میرے حصے میں آئی۔ وہ دل گرفتہ ہو کر سوچتی۔ شادی کے پہلے ہفتے ہی اس نے اس رشتے کے انجام کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میرا تو اب کوئی ٹھکانہ بھی نہیں، خدا نہ خواستہ کل کو ابا جی نہ رہے تو نصیب پر کس کا زور؟ وہ اپنی من پسند لڑکی سے شادی کر لیں گے، میں کہاں جاؤں گی؟ اس سے تو اچھا تھا نرمین باجی میری شادی کسی کم روح، ان پڑھ اور غریب سے بندے سے کروا دیتی، کم از کم وہ میری قدر تو کرتا۔ اس کے ساتھ کھڑے ہونے میں مجھے یہ خدشہ تو نہ تھا کہ میری شخصیت گہنا رہی ہے۔ اوف آنٹی، آپ نے غلط کہا تھا، میں پہلے بھی غیر محفوظ تھی، اب بھی وہی بے سکونی ہے۔ مجھے تحفظ ہی تو چاہیے تھا، اسی کی تلاش میں آپ کے آسرے سے نکل کر شادی پہ تیار ہوئی تھی، مگر کہاں ہے تحفظ، کہاں ہے عزت؟ ہر وقت یہی ڈر کہ کب وہ میرے باپ کی طرح مجھے اپنے گھر سے… وہ گھبرا کر ابا جی کی لمبی عمر کی دعائیں مانگنے لگتی، جن کے دم سے اتنی تسلی تو تھی کہ نصیب کسی نہ کسی طرح اسے برداشت کرتے رہیں گے۔ رشتے کے بہنوئی کی حیثیت سے حسیب بھائی کو پہلے سے جانتی تھی، البتہ ان کی سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے زیادہ بے تکلفی نہ تھی۔ اب جیٹ کے قریبی رشتے میں بھی وہ اتنے ہی سرد مہر اور اجنبی سے لگتے۔ اسے ان کا یہ گریز زیادہ اس لیے نہ چھپتا کہ صرف اسی کے ساتھ نہیں بلکہ گھر کے تمام افراد کے ساتھ وہ لیے دیے ہی رہتے۔ نرمین باجی بھی ان کی خشک مزاجی سے نالاں تھی، بلکہ وہ تو سراسر اسے بے حسی کا نام دیتی۔ خود ان کا اپنا حال تو یہ تھا کہ بلا کی شدت پسند تھی، مزاجوں کا یہی تضاد تھا جو وجہ تنازع بنا ہوا تھا۔ لیکن اس معاملے میں جہاں باجی کی جذباتیت اور جلد بازی نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، وہاں حسیب بھائی کی متحمل مزاجی مددگار ثابت ہوتی تھی، اور دونوں نبھائے چلے جا رہے تھے۔
نہ صرف بیوی بلکہ نصیب بھی بڑے بھائی سے خائف اور گلا گناہ رہتا۔ انہیں لمبے لمبے لیکچر جھاڑنے کا عرضہ تھا، بسا اوقات وہ اسے چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے۔ چڑھ کر اس نے انہیں خطیب بھائی کا نام دے چھوڑا تھا۔ نام کے حوالے سے بخشا تو خیر اس نے کبھی کسی کو بھی نہیں تھا۔ نرمین باجی کو ہمیشہ غمگین باپ بھی کہہ کر پکارتا، اور یہ تو خوشنما بھی جانتی تھی۔ انہیں سب کچھ حاصل ہوتے ہوئے بھی دکھڑے رونے کا کس قدر ہوکا ہے۔ اس نے ان کی زبانی اپنے سسرال کے اتنے قصے سن رکھے تھے کہ سوچ کر لرز جاتی۔ اب چند ہی دنوں میں گھر کا ماحول پرکھ لینے کے بعد وہ جان گئی کہ وہ صرف عادتاً ذرا سی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتی ہوں گی۔ نصیب کی والدہ کو گزرے 2 ہی تو سال ہوئے تھے، اگر انہوں نے گھر کو اس قدر اذیت ناک بنا رکھا ہوتا تو کچھ اثرات تو اب بھی نظر آتے۔ اسے تو نرمین باجی کی تمام تر شکایتیں بے جا ہی لگتیں۔ جگنو اور بلبل ان کے پیارے پیارے بچے، نصیب ان کے نام درست لیتا تو اسے بڑی حیرت ہوتی۔ ایک روز اس نے خود ہی بتایا، غمگین بھابھی نے اپنی اولاد کے نام رکھنے میں کوئی کسر چھوڑی ہے جو میں بگاڑوں؟ پتہ ہے انہوں نے شادی کے بعد علامہ اقبال کی ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا بہت بڑی تھی، یہی 2 نام ذہن پہ سوار تھے۔ یہ تو شکر ہے انہوں نے ایک مکڑا اور ایک مکھی زیادہ نہیں پڑی۔ اور نانو اس گھر کی سب سے متوازن ہستی، باروب بھی، سنجیدہ بھی، دوستانہ مزاج بھی۔ خوشنما کو حیرت ہوتی کہ ان کے اپنے چھوٹے نواسے سے اتنی کیسے بنتی ہے۔ وہ تو اس قدر منہ پھٹ اور بڑبولے ہیں، نانی کی کیسے نبھ جاتی ہے، وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کا اپنا تو دل نانو کے پاس بہت لگتا تھا، انہیں مقابل کے دل میں جھانکنا آتا تھا، ہمیشہ مخاطب کے موڈ کے مطابق گفتگو کرتی۔ ابا جی نے بالکل درست فیصلہ کیا تھا انہیں یہاں لانے کا۔ نرمین باجی فطرتاً لاکھ مخلص صحیح ذمہ دار ہرگز نہ تھیں، اور گھر کا سب سے اہم فرد کم از کم اس کے لیے تو نصیب تھا، کیونکہ وہ اسی کے حوالے سے یہاں موجود تھی۔ لیکن یہ حوالہ قابل فخر نہ تھا اس کے لیے، وہ اس کا سامنا کم سے کم کرنے میں ہی اپنی عافیت جانتی۔ اسی سے بچنے کی خاطر اس نے جلد ہی گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا، باجی اور نانوں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود۔ ویسے بھی اس نے اس گھر میں جگہ بنائے رکھنے کا یہی طریقہ سوچا کہ زیادہ سے زیادہ مفید ثابت ہو کر دکھاؤں۔ رہا نصیب تو اس کا کیا تھا، چھٹی ختم ہوتی اس نے واپس اسلام آباد جانا تھا۔ گھر کے بقایا افراد کے ساتھ گھلنا ملنا اس کے لیے اتنا مشکل نہ تھا۔ وہ دن گن گن کے اس کے واپس جانے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ نانوں کے پاس بیٹھی مٹر چھیلتی ہوئی ان سے قصص الانبیاء کے اقتباسات سن رہی تھی۔ ابا جی رائے ونڈ کسی مذہبی اجتماع میں شرکت کے لیے گئے تھے، حسیب بھائی حسب معمول فیکٹری، بچے اسکول تھے، اور نرمین باجی مکمل فرصت کا یہ طویل دورانیہ اپنے کمرے میں انجوائے کرتی تھیں۔ انجمن کے کام کی نگرانی نانو ہی کرتی تھیں، اور اس کے سر پہ سوار ہو کر دوپہر کا کھانا بھی پکواتی۔ اب 2-3 روز سے یہ ذمہ داری خوشنما نے اٹھا رکھی تھی۔ اس کا بس چلتا تو خود ہی پکانا شروع کر دیتی، لیکن نانو کو تو اس کا کچن میں جانا ہی سرے سے پسند نہ تھا۔ ہفتہ بھر تو ہوا ہے تمہیں بیاہ کر آئے، خبردار جو چولہے کے پاس بھی گئیں تو بس اتنا بہت ہے کہ اس موٹی انجمن کی نگرانی کر لیتی ہو۔ بڑی دلہن بس رات کا ہی کھانا بناتی ہے، وہ بھی حسیب کے کہنے پہ، کیونکہ اسے ملازمہ کے ہاتھ کا پکا کھانا پسند نہیں، ورنہ وہ تو کچن میں جھانک کر بھی نہ دیکھیں۔ خیر تسلی تو مجھے بھی نہیں ہوتی، اس لیے مسلسل اس کے سر پہ کھڑی رہتی ہوں۔ میں نہ دیکھوں تو گندے سندے ہاتھوں سے آٹا بھی گوندھ لے اور سبزی گوشت بھی بغیر دھوئے چڑھا ڈالے۔ کم وقت کے ہاتھ ہر وقت تو سر میں گھسے رہتے ہیں جوؤں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنے کو۔ لیکن نانو مجھ سے یوں فارغ وقت بھی تو نہیں گزرتا، بس چپ کر کے یہ مہینہ گزار لو، پھر تمہارے ہاتھ کھیر میں ڈلواتی ہوں۔ کیوں کھیر خراب کرنی ہے نانو؟ خود ہی کہتی ہیں رزق کی عزت کرو، خود ہی اسے کھیر میں ہاتھ مارنے کی ترغیب دے رہی ہیں، چمچے کا استعمال کیوں نہیں سکھاتی؟ حسب عادت نصیب نے گفتگو میں دخل دیتی ہوئی ادھر کی ادھر ہاں کی۔ وہ جذبز ہو کر رہ گئی، آخر یہ اسلام آباد چلے کیوں نہیں جاتے؟ اس کی سوچ کی ہر تان یہیں آ کر ٹوٹتی۔ اس وقت بھی یہی ہوا، وہ اچھی بھلی نانو سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکہ سبا سے ملاقات کے احوال سن رہی تھی کہ اچانک وہ شور و غل مچاتا اس طرف چلایا۔ کیسی ہے میری پری چہرہ نانو؟ وہ نانو سے لپٹ گیا۔ تمیز سے برخوردار، کتنی بار کہا ہے کم از کم مجھے تو الٹے سیدھے ناموں سے مت پکارا کرو۔ انہوں نے گردن سے اس کا ہلکا پرے ہٹایا۔ یہ تو آپ کا خطاب ہے، اچھا بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے پھر سے باہیں گلے میں ڈالیں۔ میرا دماغ مت چاٹو نصیب۔ نسیم بانو؟ وہ سن کر بھی نہیں سن رہا تھا، یہی اس کی عادت تھی، بس اپنی ہی ہاں کے جانا۔ یہی نام ہے نا؟ اور نسیم بانو کا خطاب پری چہرہ ہی تھا، ہے کہ نہیں؟ بتائیے، آپ کے زمانے کی تو بڑی مشہور ہیروئن رہی ہے۔ حد سے زیادہ بدتمیز ہوتے جا رہے ہو تم نصیب، اب بوڑھی نانی کو گانے بجانے والیوں سے ملانے لگے ہو۔ وہ بگڑ گئیں۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، لگتا آپ کو فلموں وغیرہ سے دلچسپی نہیں رہی، اس لیے نہیں جانتی کہ پری چہرہ نسیم بانو گانے والی نہیں تھی، وہ تو صرف… اب تم چپ کرو گی یا پھر میں تمہیں 2 لگاؤں؟ ہیں نانو، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟
وہ صدمے کی شدت سے بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ آپ تو ایسی نہ تھی نانو، یہ کس کی خشک صحبت نے آپ کی محبت کے سوتے خوش کر دیے؟ اچھا سمجھ گیا، ضرور پری چہرہ نسیم بانو نانا جان کی پسندیدہ ہیروئن رہی ہوگی، اس لیے آپ اتنا خار کھا رہی ہیں اس کے نام سے۔ تمہیں تو میں… سامنے سے آنٹی نور جہاں کو آتے دیکھ نانو نے اسے ڈپٹنے کا پروگرام سمیٹتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کیا، مگر وہ نصیب ہی کیا جو چپ کر جائے۔ بڑے دنوں بعد ملکہ ترنم کی سواری آئی ہے، اور آہا بندریا تو بھی آیا ہے، تجھے فرصت مل گئی اپنی دکانداری سے۔ خالہ زاد منظر اس کا لنگوٹیا کہلایا جا سکتا تھا۔ مجھے تو فرصت ہی فرصت تھی، آیا اس لیے نہیں کہ تم فرصت سے نہیں ہوگے، اس نے منی خیز انداز میں کہا۔ خوشنما بھی رباب کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ نانو تو بیٹی کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی، نصیب منظر کو لے کر وہیں بیٹھ گیا۔ اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی، وہ اس کے ساتھ بیٹھنے سے احتراز ہی کیا کرتی تھی۔ اس کی فکر بازی کی رگ ارد گرد کسی کو دیکھ کر زیادہ ہی پھڑک جایا کرتی تھی۔ وہ رباب کو لے کر وہاں سے ہٹنا ہی چاہتی تھی کہ انجمن آ گئی۔ وہ اسے کچن کے ضروری کاموں کی تفصیل بتانے رک گئی، لیکن اس سے پہلے نصیب اس کی کلاس لینے بیٹھ گیا۔ کیوں بھائی من دو من، یہ وقت ہے تمہارے آنے کا؟ ہے پائی جان کیا بتاواں، رات کتنی زور کا درد تھا میرے پیٹ میں، حالانکہ میں نے سکھی روٹی چائے کے ساتھ کھائی تھی۔ ککڑ کباب کھانے والوں کے پیٹ ٹھیک رہتے ہیں، ہم غریبوں کے ہی درد ہوتا ہے۔ آدھی رات تڑپ کے گزاری، سویرے آنکھ دیر سے کھلی۔ یہ کہانیاں کسی اور کو سنانا، کیا میں نہیں جانتا تم ہر پیر والے دن دیر سے کیوں آتی ہو؟ اتوار کی رات ساری گلی والے کرائے پہ VCR منگوا کر ساری رات فلمیں دیکھتے ہو۔ سوکھی روٹی چائے کے ساتھ کھانا منظور ہے، لیکن فلم دیکھنی نہیں چھوڑنی۔ جب آپ کو پتہ ہے تو پوچھتے کیوں ہو؟ ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتی وہ کچن کی طرف مڑنے والی تھی کہ خوشنما نے آواز دے کر روک لیا۔ انجمن، مٹر کے دانے میں نے نکال دیے ہیں، یہ لے جاؤ، ان میں سے تھوڑے سے نکال کر ابلنے کے لیے رکھ دینا، باقی دھو کر رکھ دو۔ فریج میں سے ایک پیکٹ مرغی کا اور ایک قیمے کا نکال کر پگھلنے کے لیے سنک میں رکھ دو۔ لہسن پیاز وغیرہ بنا کر رکھ دو، آدھی پیاز سالن کے لیے کاٹنا اور آدھی کبابوں کے لیے باریک پیس لینا۔ کھانا میں خود بناؤں گی، خالہ آئی ہیں، تم تو نہ جانے کیا گھول کر سامنے رکھ دیتی ہو۔ کل ہی نانو نے اس سے فرنی بنوائی تھی اس کے بے حد اصرار پہ، لیکن اس تاکید کے ساتھ کہ اسے ابھی سے کچن میں گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ان کی تاکید فراموش کیے اس وقت صرف مہمانداری کی فکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ نہیں بھابھی پلیز کھانے کا اہتمام مت کریں، رباب نے روکا۔ اور کیا، ہم لوگ تو آپ کو ڈنر پہ انوائٹ کرنے آئے ہیں، منظر نے بھی منع کیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ منظر بھائی، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، تکلف کی کیا بات ہے، اور آپ کا گھر بھی ہمارا اپنا ہی ہے، خاص طور پہ انوائٹ کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ اخلاق سے گویا ہوئی۔ اس محبت کے مظاہرے نے دونوں کو مزید تکلف کا مظاہرہ کرنے سے روک دیا۔ من دو من، یہ تو بتاتی جاؤ رات کون سی فلمیں کھڑکائیں؟ نصیب نے پھر اسے باتوں میں الجھانا چاہا۔ مولدہ کھڑاک، ایک گجر، 100 بدمعاش اور چورانی، ساری کی ساری شان کی فلمیں تھیں، ایک سے ایک زبردست۔ وہ مزہ لے کر بولی۔ پائی جان ویسے آپس کی بات ہے، تسی کیوں نہیں فلموں میں کام کرتے؟ تسی کسی ہیرو سے کم ہو؟ یار فلموں میں کام تو کر لوں مگر ہیروئن کہاں سے لاؤں، کوئی جچے گی میرے ساتھ؟ بڑے نخرے کے ساتھ پوچھا گیا۔ خوشنما نے چونک کر اس کی اکڑی ہوئی گردن پہ سجے مغرور چہرے کو دیکھا۔ لو جی، سیما ہے، ریما ہے، وہ گنوانے لگی کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ بس اب مجھ سے اپنی چہیتیوں کی شان میں گستاخی مت کروا بیٹھنا۔ تمہارے لیے انڈیا سے ہیروئن امپورٹ کروائیں؟ منظر نے پوچھا۔ توبہ کرو، مجھے تو انڈیا کی کوئی ہیروئن ایک آنکھ نہیں بھاتی، عجیب چلاکو ماسیاں سی ہوتی ہیں، پھاپے کٹنیاں سی۔ خیر ایسی بات تو نہیں، اور سب کا تو چھوڑو، ایشوریا رائے کے حسن کے بارے میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، ہر طرح سے مکمل اور بے داغ حسن۔ وہ خود سب سے بڑا فین تھا۔ بے شک، لیکن اس کی خوبصورتی پلاسٹک میڈ لگتی ہے، کسی مومی مجسمے کی طرح۔ شوکیس میں سجی سنوری پتلیاں ہوتی ہیں نا، اس میں خوبصورتی ہے مگر دلکشی نہیں، حسین تو لگتی ہے مگر پیاری نہیں۔ اس نے یہ بھی ریجیکٹ کر دی تو اندر جانے کا ارادہ موقوف کر کے خوشنما بہانے سے وہیں ٹک کر کارپیٹ پہ بکھری اخبار سمیٹنے لگی تاکہ اس شہزادے گلفام کے معیار حسن کی حدیں تو جانچ لی جائیں۔ منظر کو بھی اس ذکر میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ وہ یوں ایک ایک کے بعد نام گنوانے لگا جیسے نصیب کے کسی پہ ہاں کرتے ہی فوراً اسے سائن کر کے فلم بنوا ڈالے گا۔ ایسا کرتے ہیں ہالی ووڈ کھنگالتے، ہالی ووڈ کی کوئین جولیا رابرٹس، وہ بڑے دانتوں اور اونٹنی کے ہونٹوں والی، تمسخر سے کہا گیا۔ پینلوپ، اس کے نقش ضرورت سے زیادہ تیکھے ہیں، نوکیلی سی ناک اور تیز دھار تھوڑی۔ ڈریو بیری مور، قدرے بہتر، لیکن ایک تو موٹی ہوتی جا رہی ہے دن بدن، دوسرے اس کے چہرے پہ ایک مخصوص سا ونک پن ہے، اجڑ سا تاثر جو ساری خوبصورتی غارت کر دیتا ہے۔ وینونا رائڈر، اس چورنی کا تو نام بھی مت لینا، اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اچھا تو پھر نکول کڈمین،
نہیں، اس کی ناک تم سے ملتی جلتی ہے، سنجیدگی سے کہا گیا۔ مجھ سے؟ منظر اپنی ناک ٹٹول کر رہ گیا۔ ہاں، مونکی نوز، واہیات شخص، ذلیل آدمی، وہ بڑبڑا کر گالیاں دیتا رہ گیا۔ ایسا کرے نصیب بھائی، رباب نے اس بیتوکی بحث میں حصہ لیتے ہوئے مشورہ دینا چاہا، پھر تو آپ کے ساتھ بھابھی کو ہیروئن لینا چاہیے۔ ان کی ناک بھی ستواں ہے، ہونٹ بھی نہ پینلوب کی طرح پتلے پتلے، نہ معلوم سی حدود والے ہیں، نہ جولیا کی طرح پھولے پھولے، دبلی پتلی بھی ہیں۔ یار بندر، ایک ہیروئن کا نام تو نے لیا ہی نہیں، ہیلی بیری۔ میرا دماغ خراب ہے کیا؟ نے فوراً کہہ دینا تھا وہ کالی گنجی۔ بس اب میں بھی وہی کہتا ہوں۔ وہ بم سے انداز میں اس نے خوشنما پر ایسا وار کیا کہ وہ سر سے پیر تک سلگ اٹھی۔ لو، اس لیے تو میں نے اس کا نام نہیں لیا، تم خود ہی کہہ رہے ہو۔ منظر شاید اس کی بات کی گہرائی تک نہیں پہنچا تھا، یا پھر جان کر انجان بن گیا تھا، اور رباب تو سرے سے متوجہ ہی نہیں تھی۔ اس کا سارا انعماق ٹی وی پہ لگے کوکنگ پروگرام کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود خوشنما کو سخت ترین سبکی کا احساس ہوا۔ غم کے ساتھ ساتھ غصے نے اس پہ ایسا شدید حملہ کیا کہ وہ اپنی جگہ سے جنبش نہ کر سکی تھی۔ اچانک ایک احساس نے اسے اس سکتہ سے باہر آنے پہ مجبور کیا۔ غصہ، اور مجھے تو صرف درد ہوتا تھا، بے بسی اور قسم پرسری کا احساس ہوتا تھا، تکلیف پہنچتی تھی، غصہ کبھی نہیں آتا تھا۔ پھر اب کیسے؟ آنٹی کے نہ کرنے کے باوجود نانوں نے انہیں کھانے پہ روک لیا۔ انہیں خوشنما کی پھرتی اور مہمان نوازی کی یہ ادا بھی بہت بھائی تھی۔ نرمین باجی تو کھانے لگنے سے چند منٹ پہلے ہی کمرے سے برآمد ہوئیں۔ ارے نئی دلہن کا ہاتھ کھیر میں ڈلوا بھی لیا؟ ابھی تو 10 روز ہوئے بیاہ کرائی ہے۔ اس حیرت میں نانوں نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں میں نہ کہتی تھی۔ اس نے فوراً وضاحت پیش کی۔ بس آنٹی، بڑی ضد کر کے یہ بات منوائی نانوں سے، ان کا تو بس چلے تو سال بھر مجھے تنکا نہ توڑنے دیں۔ دراصل مجھ سے فارغ بیٹھے وقت نہیں گزرتا۔ یہ الگ بات کہ کھیر پکوا لینے کے بعد آج اتفاقاً ہی میرا داؤ لگ گیا، ورنہ نانوں کی نظر بڑی تیز ہے، کچن میں گھسنے ہی کہاں دیتی ہیں۔ تو یہ سب تم نے 1 گھنٹے میں تیار کی ہے؟ انہوں نے میز پہ نظر دوڑائی۔ مٹر پلاؤ، کچے قیمے کی کباب، مرغی اور آلو کا سالن، دہی پھلکیاں، چٹنی، رائتا، سلاد، ہر طرح سے مکمل تھا۔ ماشاءاللہ، بڑی پھرتیلی ہو۔ آنٹی اب کھانا شروع کیجیے، باقی تعریفیں بعد کے لیے اٹھا رکھیں۔ اس قدر لذت ہے خوشی کے ہاتھ میں۔ جو بھی تھا، نرمین باجی کم از کم اس کے لیے فراخ دل ہی تھیں۔ سست مزاج سی طبیعت میں حسد کا مادہ ذرا نہ تھا۔ اور پھر کھانے کی سب نے ہی جی بھر کے تعریف کی۔ کباب بے حد خستہ ہیں، منظر نے کہا، اور پلاؤ کی مہک بھی جدا ہے۔ کیا کسی کے بنائے مرغ پلاؤ میں بھی ایسی لذت ہوگی؟ آنٹی نے قصیدہ پڑھا۔ اور مجھے تو ولایتی مرغی کا سالن کبھی پسند نہیں آیا۔ عجیب بے لذت سا گوشت ہوتا ہے، ربڑ جیسا، مگر تم نے تو اس میں بھی ذائقہ بھر دیا ہے، نانو نے کہا۔ سلاد کی سجاوٹ تو بے حد مہارت سے کی ہے آپ نے بھابھی، رباب بولی۔ خوشنما حیران تھی۔ اس نے تو عام سا کھانا بنایا تھا، جیسا ہمیشہ بناتی چلی آ رہی تھی۔ اگرچہ ماموں کے گھر اماں نے اسے کام کاج میں زیادہ نہیں الجھایا، تاکہ ان کی طرح وہ بھی گھن چکر نہ بن کے رہ جائے، پھر بھی آتا اسے سب کچھ تھا۔ جب اماں کی طبیعت ٹھیک نہ ہوتی، وہ ان کے منع کرنے کے باوجود سارا کام اپنے سر لے لیتی۔ اتنے بڑے کنبے کے لیے 3 وقت پکا کر بھی کبھی ایک لفظ تعریف کا نہ اس کے حصے میں آیا، نہ ہی اماں کے۔ اور یہاں سب کو مسلسل تعریفیں کرتا دیکھ وہ پزل سی ہو گئی۔ ایسا نہ تھا کہ اس گھر میں کبھی خوش ذائقہ کھانا بنا ہی نہ تھا۔ وہ اتنے دنوں سے دیکھ تو رہی تھی، دوپہر کو انجمن کھانا اس لیے آپ پکاتی تھی کیونکہ ابا دوپہر کا کھانا شروع سے ہی نہیں کھاتے تھے۔ حسیب بھائی آفس ہوتے تھے، اس لیے زیادہ تردد نہ ہوتا۔ آج کل اگرچہ نصیب آیا ہوا تھا، لیکن وہ چھٹیاں بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے صبح دیر تک سویا رہتا۔ بھاری ناشتے کے بعد وہ بھی لنچ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔ رات کو چونکہ تمام افراد اکٹھے ہوتے، اس لیے نرمین باجی خاصا اہتمام کرتی۔ سبھی کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے مینیو تیار ہوتا، اور خوشنما مان گئی تھی کہ بے شک ان کے ہاتھ میں بھی بے حد لذت تھی، اور یہ اعتراف تو باجی برملا کرتی کہ ان کو کھانا پکانا ان کی ساس نے سکھایا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ان لوگوں کو دل بڑھانا آتا ہے، تعریف کرنے کے معاملے میں ساری ہی فراخ دل ہیں، سوائے۔ اس نے یہ نتیجہ نکالا اور دزدیدہ نگاہوں سے سامنے بیٹھے نصیب کو دیکھا۔ اس نے چونکہ گھنٹہ بھر پہلے ناشتہ ڈٹ کے کیا تھا، اس لیے اس وقت صرف 2 کباب ڈال کے بیٹھا تھا۔ واہ، اس کے منہ سے بھی تعریفی کلمات ادا ہوئے تو وہ چونک گئی۔ زبردست یار، کیا مزہ ہے ایمان سے، کس نے بنایا یہ؟ کیا یہ کباب؟ باجی نے پوچھا۔ نہیں، یہ اچار بازار کا ہے، باجی کی بجائے اس نے نارمل سے لہجے میں کہا۔ خلاف معمول اب اسے اس کی دل شکنی زیادہ محسوس نہیں ہوئی۔ شاید باقی سب نے اتنی حوصلہ افزائی کی تھی کہ اب مزید ایک لفظ بھی توصیف کا سننے کی تشنگی نہیں رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اسے دیکھنا چاہا۔ چٹخارے لے کر چٹوری عورتوں کی طرح آم کی پھانک چوستا ہوا وہ سر ہلا رہا تھا۔ خوشنما کے لبوں سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ جانے سے پہلے رباب اسے مزید ہدایات دے گئی۔
بھابھی پرسوں آپ کو جو ڈریس پہن کے آنا ہے وہ میں نکال دیتی ہوں اور اس کے ساتھ کی میچنگ سینڈل اور جیولری کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں. بڑی بھابھی آپ کو پارلر لے جائیں گی، چپ چاپ اچھی بچیوں کی طرح تیار ہو جائیے گا. گھری کی تو بات ہے، چلو تمہاری پسند کا ڈریس میں پہن لوں گی، لیکن یہ پارلر سے تیار ہونا کیا بہت ضروری ہے؟ بھابھی آپ نہیں جانتی، پرسوں کا ڈنر بڑا اسپیشل ہوگا. میرے تایا زاد بھائی کی بھی آپ کے ساتھ ہی شادی ہوئی ہے، ان کو بھی انوائٹ کی ہے. میرا سارا ددحال ہوگا، سبھی دونوں دلہنوں میں مقابلہ کریں گے، اور میں چاہتی ہوں میری فیوریٹ بھابھی ہی پرسوں کی پارٹی کی جان ہو. نہیں، تم تو مجھے نروس کر رہی ہو رباب. وہ سچ مچ گھبرا گئی. ہمیشہ سے اس قسم کا مقابلہ بازی سے اس کی جان جاتی تھی، بلکہ وہ تو سرے سے کسی ایسی جگہ جانا پسند ہی نہیں کرتی تھی جہاں کوئی اس کا نوٹس لے، تنقیدی نظروں سے دیکھے، اور یہ رباب اسے کمپٹیشن کے لیے تیار کر رہی ہے. عجیب بچکانا سا خیال ہے. دیکھو نا، اچھا نہیں لگتا یوں بڑھ چڑھ کے. میرا مطلب ہے کہ وہ وضاحت نہ کر سکی. دراصل وہ رباب پہ ظاہر نہ کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ اس کے کزن کی بیوی کے مقابل آنے سے خوف زدہ ہے، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور باجی کو بھی یہی تاکید کر کے چلی گئی، اور خوشنما جانتی تھی کہ اگر وہ گریز کرے بھی تو نرمین باجی نے نہیں بخشنا تھا. نہ جانے کیسی ہوگی رباب کی دوسری بھابھی، سنے کراچی سے آئی ہے، پھر تو ضرور ماڈرن سی ہوگی. باجی بتا رہی تھی رباب کے یہ کزن نیوی میں ہے. ظاہر ہے کوئی ایسی ویسی بیوی تو پسند نہیں کی ہوگی، کسی اونچے گھرانے کی الٹرا ماڈل حسین نازک سی لڑکی ہوگی. آنٹی نور جہاں کو دونوں فیملیز کو اکٹھے انوائٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ تو اس کی سوچ تھی. آنٹی نے اس کے مشورے سے تو یہ گیدرنگ نہیں رکھی تھی. ناچار اسے وہی کرنا پڑا جو باجی نے کہا. نصیب صبح سے غائب تھا، جاتے جاتے اسے تاکید کر گیا تھا. کبا میرا گرے سوٹ ڈرائی کلین سے لے کر آتا ہی ہوگا، سامنے ہی رکھ دینا. بلیک ڈریس، شوز، میرون سلور لائننگ والی ٹائی بھی نکال دینا. تم لوگ اپنے ٹائم پہ جانا، مجھے اگر کچھ دیر ہو بھی گئی تو میں خود ہی تیار ہو کے آ جاؤں گا. آپ کو گرے، بلیک اور سلور کلر بہت پسند ہے؟ بے ساختگی میں وہ سوال کر بیٹھی. جواباً اس نے گہری نظر اس پہ ڈالی. یہ رنگ مجھے اتنے پسند تو نہیں، البتہ میری مجبوری ضرور ہے. سیاہ رنگ مجھ پہ اٹھتا زیادہ ہے. اللہ رے خوش فہمی، اس نے جل کر سوچا. پھر آئینے میں اس کی شبیہ دیکھ کر سوچا، کہتے تو ٹھیک ہی ہیں، لیکن آخر یہ اپنے منہ سے آپ ہی اپنی تعریف اتنی آسانی سے کیسے کر لیتے ہیں؟ رباب کا نکالا لائٹ پرپل نیٹ کا سٹائلش سوٹ دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی. بالکل جدید سٹائل کی مختصر سی چست قمیض تھی اور تنگ پائنچوں والا ٹراؤزر. البتہ 3.5 گز کے گھیردار دوپٹے نے مشرقیت کی تھوڑی بہت لاج رکھی تھی. بری کے بہت سے سوٹ اس نے اب تک کھول کر بھی نہ دیکھے تھے. ویسے بھی ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے، بمشکل 2 ہفتے. اس لیے اسے پتہ نہ تھا کہ رباب کا منتخب کردہ سوٹ کھولنے کے بعد اس قسم کا نکلے گا. اس نے ہمیشہ سے کس مخصوص طرز کا شلوار قمیض پہنا تھا. بدلتے فیشن اس پہ اثر انداز نہ ہوتے تھے. نہ کبھی آستینیں کٹیں، نہ قمیض کی لمبائی کم یا زیادہ ہوئی، نہ پائنچے کھلے یا تنگ کیے. ڈرتے جھجکتے اس نے یہ ڈریس پہن ہی لیا. اف، میری لمبی لمبی ٹانگیں کتنی بے ڈھنگی لگ رہی ہیں چھوٹی قمیض کے ساتھ، کتنی فضول سی لگ رہی ہوں گی، بالکل زرافہ. بچپن میں ہی اچانک اس کا قد تار سے لمبا ہونا شروع ہو گیا. 12-13 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ خود سے 4 سال بڑی شمائلہ سے اونچی لگنے لگی. قد بڑھنے سے دبلا پن بھی نمایاں ہو گیا. سینگ سلائی، منحنی بازو، چویا سی گردن اور بانس جیسی ٹانگیں، یہ خصوصیات اس کے کزن گنوایا کرتے. اپنے لمبے قد سے اس حد تک خائف ہوئی کہ گھبرا کر جھک جھک کر چلنا شروع کر دیا. الٹا اور مذاق بنا، دیکھو اس عالم چنی کو، اب تو کب بھی نکل آیا ہے، اب تو بالکل اونٹنی ہی لگ رہی ہے، کوہان بھی بنا ہوا ہے. بڑی مشکل سے اماں نے اس کے کندھے جھکا کر کمر نکال کر چلنے کی عادت چھڑائی. اس وقت خود کو اس لباس میں دیکھ کر اسے پھر سے اونٹنی اونٹنی کی آوازیں آنے لگیں. باجی نے اس کا میک اپ بھی ڈریس اور پارٹی کے حساب سے کروایا. بال تو قدرتی گھنگرے آلے تھے، بیوٹیشن کو سیٹ کرنے میں محنت نہ کرنی پڑی. آنٹی کے گھر جا کر اس کے قدم ایک بار پھر لڑکھڑا گئے. وہاں تو اچھے خاصے لوگ جمع تھے، بالکل شادی والا گھر ہی لگ رہا تھا. جب رباب نے اس کا تعارف اپنے کزن کی دلہن سے کرایا تو وہ حیران رہ گئی. اتفاق سے اس نے بھی وہی سوٹ پہن رکھا تھا، صرف رنگ کا فرق تھا. باقی ڈیزائننگ وغیرہ تک وہی تھی، لیکن اس کی حیرانی کی وجہ صرف یہ نہیں تھی بلکہ ان محترمہ سہرش کی شخصیت تھی. اچھے خاصے فربا وجود اور ٹھگنے سے قد کے ساتھ انہوں نے یہ فٹنگ والا ڈریس پہن رکھا تھا. شکل و صورت بری نہیں تھی، لیکن آنکھیں تو بہت ہی خوبصورت تھیں. ابھرے ہوئے پپوٹوں کے ساتھ گہری بھوری بڑی بڑی اور مسکراتی ہوئی. مسکراہٹ تو آنکھوں کے ساتھ ساتھ لبوں پہ بھی کھلی ہوئی تھی. ایک کتار میں سجے موتیوں کے سے ہموار دانت بھی بھلے لگ رہے تھے. کمر سے نیچے آتے گھنے سلکی براؤن بالوں کی آبشار تو دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. بس سہرش رنگ اور جسم کی وجہ سے مار کھا گئی تھی. خوشنما کی رنگت اس کے ساتھ کھڑے ہوئے نکھرنے لگی تھی. اس کا رنگ تو اچھا خاصا پکا سانولا تھا، تھوڑی سی لٹکا گوشت،
تھل تھل کرتے بازو اور کمر سے نمایاں ہوتی اضافی چربی اس کی ساری خوبصورتی کو مات دے رہی تھی، لیکن شاید اسے اس بات کا ذرا احساس نہ تھا۔ اس نے بڑی شان کے ساتھ گہری جامنی رنگ کا یہ چست لباس پہن رکھا تھا۔ ہم رنگ شیڈ کی لپسٹک اور آئی شیڈ اس کے سانولے چہرے پہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ گردن برائے نام تھی، اس پہ اس نے سونے کا ملتانی بھاری سیٹ پھنسا رکھا تھا۔ اپنی ہیئت قضائی سے بے پرواہ اور سارے میں ادھر ادھر بے تکلفی سے چٹکلے چھوڑتی پھر رہی تھی۔ خاصی حسور طبیعت تھی شاید اس کی۔ سبھی اس کے اخلاق اور شگفتہ مزاجی سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ خوشنما کی سلجھی ہوئی طبیعت اور باوقار شخصیت کا بھی چرچا ہو رہا تھا۔ رباب کے ددحال کی کتنی ہی لڑکیوں نے کھلے دل سے اس کے فگر اور قد کی تعریف کی۔ وہ جھینپ کر رہ گئی۔ پارٹی کے دوران مسلسل وہ سحرش کو ہی دیکھتی رہی، اس کے بے پناہ اعتماد کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہی، اور یہ احساس تو اسے ششدری کر گیا کہ یہ دونوں کی لو میرج ہے۔ ڈنر کے بعد جب سحرش اور خوشنما کو گفتگو کرنے کا موقع ملا تو سحرش اپنی عادت کے مطابق جلدی بے تکلف ہو گئی۔ فرید میرے بہنوئی کے دوست ہیں، ایک پارٹی میں ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے تو خیر ہمیشہ سے ہی نیوی بہت پسند رہی ہے۔ فرید کو بھی میرا کانفیڈنس اور میری گفتگو کا انداز بہت پسند آیا۔ ہسٹری سے انہیں بھی دلچسپی تھی اور مجھے بھی۔ میری معلومات سے تو وہ ایک دم متاثر ہو گئے، اس نے مزے سے بتایا، اور وہ حیران سوچتی رہی، بھلا معلومات سے متاثر ہو کر شادی بھی کوئی کرتا ہے؟ کیا کسی کے بات کرنے کے انداز سے بھی محبت ہو سکتی ہے؟ جو بھی تھا، سحرش سے ملاقات اور اس پارٹی میں شرکت کرنا دونوں ہی اس میں مثبت تبدیلی لانے کا باعث بنے۔ سحرش سے اس نے یہ جانا کہ کسی بھی انسان میں محض کمیاں ہی نہیں ہوتی، قدرت ہر کسی کو کوئی نہ کوئی تحفہ تو دے ہی دیتی ہے۔ سحرش کا بدن بھاری تھا تو کیا ہوا، دل تو بڑا نرم اور ملائم سا تھا۔ قد چھوٹا تھا تو کیا ہوا، ذہانت کا گراف اچھے اچھوں سے بلند تھا۔ ہونٹ گلابی نہیں تھے لیکن دانت موتیوں کے سے شفاف تھے۔ آواز سریلی نہیں تھی لیکن باتیں دل موہ لینے والی تھیں۔ رنگ سانولا تھا لیکن آنکھوں میں قدرت نے شہد گھول رکھا تھا۔ فنکشن میں موجود تقریباً سبھی افراد کا اسے پسندیدگی سے دیکھنا خود اس کا اعتماد بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوا۔ اپنا لمبا قد جس سے وہ سدا شرمندگی کا شکار ہی رہی، پہلی بار اچھا لگا جب سب نے ہی کہا، خوشنما یہ لباس تو بنا ہی تمہارے لیے ہے۔ اپنی کم گوئی کے باعث وہ ہمیشہ جھیمپی ہی رہتی۔ اس کا خیال تھا کہ اسے زیادہ اچھے طریقے سے بات کرنا نہیں آتی، اس لیے محفل میں زیادہ تر خاموشی رہا کرتی۔ آج اس کی اس ادا کو بھی قبول کر لیا گیا، باوقار اور سلجھی ہوئی شخصیت کا نام دے کر۔ آج انجمن خوب سج دھج کے آئی تھی، اس کے ہاتھ میں 2 لڈو بھی تھے۔ خوشنما کو یاد آیا کل اس کے سسرال والوں نے تاریخ رکھنے آنا تھا، یقیناً شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی ہوگی، جب بھی اس کے دانت اندر نہیں جا رہے تھے۔ آپ کو بھی مبارکاں بھابھی جی، بس آپ کی دعائیں ہیں۔ اس کے مبارکباد دینے پہ وہ بڑی مدبر سی بن کے سر جھکاتی بھی بولی۔ رباب کی ہنسی چھوٹ گئی، وہ کل سے یہاں رہنے آئی ہوئی تھی، جب سے اس کے گھر میں خوشنما کا اضافہ ہوا تھا اس کا دل یہاں خوب لگتا تھا۔ ویسے انجمن تمہارا منگیتر کرتا کیا ہے؟ رباب نے پوچھا۔ جی اپنا کاروبار ہے اس کا، آج کل شادیوں کا سیزن ہے نا، تو اس کا دھندا خوب زوروں پہ ہے۔ کیوں، کیا وہ ڈھولک کرائے پہ چڑھاتا ہے؟ نصیب نے کمرے سے نکل کر گفتگو میں حصہ لیا۔ ہائے ہائے کیوں جی، خیری صلاح؟ وہ بگڑ گئی۔ تو پھر بینڈ باجے والوں کے گروپ میں ہوگا؟ نا جی، میرا چھیما کوئی میراثی ہے، وہ تو جی شادیوں پہ کھانے پکاتا ہے، انجمن نے فخر سے بتایا۔ اچھا نائی ہے، ایویں اتنا کاروبار ہے، اتنے بندے ملازم ہیں، وہ کوئی آپ دیکھ پکاتا ہے؟ بس دیکھوں کے پاس منجی ڈال کے مسالے نوکروں کو پیس پیس کر دیتا ہے۔ اس نے اپنے منگیتر کا گریڈ واضح کیا۔ یوں کہو نا کہ ہیڈ باورچی ہے۔ اچھا چلو چھوڑو اس ذکر کو، ایک بات تو بتاؤ، وہ سلاجو انداز میں دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ مندو من، آج تم نے اتنا لشکتا لشکاتا لال جوڑا پہن رکھا ہے، چہرے اور گردن پہ پاؤڈر بھی تھپا ہے، کلائیوں میں چوڑیاں بھی پھنسا رکھی ہیں، نینوں میں کاجل بھی بہہ رہا ہے، بالوں میں تیل کی شیشی بھی انڈیل رکھی ہے، ناک میں لونگ، کان میں بندے بھی پہن رکھے ہیں، کمر پہ شیشوں والا پراندہ بھی لہرا رہا ہے، پھر بھی تم خوبصورت کیوں نہیں لگ رہی؟ اتنی لمبی چوڑی تمہید کے بعد سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ سوال سن کر شرم سے لچکتی دوہری ہوتی انجمن بھڑک اٹھی۔ آپ بھی نہ پائی جان، بڑی زیادتی کر دیتے ہو، اپنا رنگ کیا چٹا ہے؟ ہر ویلے دوسروں کو باتیں سناتے رہتے ہو، رنگ کا کیا ہے، وہ تو رنگیلے کا بھی چٹا ہی ہے، آپ کی ذرا بال جھڑ جائیں، موٹے ہو جاؤ تو رنگیلے ہی لگو گے۔ بڑی جرأت کے ساتھ کہتی وہ کچن میں چلی گئی۔ رباب اور خوشنما اپنی ہنسی پہ کنٹرول نہ کر سکیں، اور نصیب شرمندہ سا باہر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ مسلسل بیل ہو رہی تھی۔ خوشنما، نہ جانے کس نے آپ کو محترمہ لکھتی ہوئی یہ رجسٹری بھیجی ہے، پکڑیے۔ اس کی گود میں خاکی لفافہ پھینکتے ہوئے وہ صوفے پہ نیم دراز ہو گیا۔ نانو بھی اسی وقت لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ خوشنما حیرت زدہ تھی، اسے کون رجسٹری بھیج سکتا ہے؟ اس کا دھیان تاجور آنٹی کی طرف گیا، لیکن وہ تو خط ہی بھیج سکتی تھیں، جبکہ اس لفافے کا تو اچھا خاصا وزن تھا۔
تجسس سے بے قرار ہو کر اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے لفافہ کھول لیا۔ ایک معیاری ماہنامے کا پرچہ پھسل کر گود میں آ گرا۔ رباب رسائل کی شدائی تھی، اس سے پہلے اس نے اچک کر رسالہ کھول لیا۔ اندر مختصر سے خط میں اطلاع دی گئی تھی کہ محترمہ خوشنما صاحبہ کی نظم نہ صرف قابل اشاعت ہے بلکہ ایڈیٹر صاحب نے بے حد پسند کی تھی اور اس سے مزید کلمی تعاون جاری رکھنے پہ اصرار بھی کیا تھا۔ رباب جلدی جلدی صفحے پلٹنے لگی جبکہ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھار میں تک بندی کر لیتی ہوں، لیکن کس کو خبر ہوئی جس نے یہ مذاق کیا؟ جسے وہ مذاق سمجھ رہی تھی وہ سچ ثابت ہوا۔ رباب اس کی نظم بآواز بلند سب کو پڑھ کے سنا رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے دل میں بسا لے تو میں اس کی دھڑکن دھڑکن پہ اپنے لب رکھ دوں، وہ مجھے آنکھوں میں چھپا لے تو میں اس کی پلک پلک پہ ستارے بھر دوں، لیکن وہ تو مجھے اپنی مٹھی میں رکھتا ہے جہاں میں سانس بھی اس سے مانگ کے لیتی ہوں۔ خوشنما کا سر جھک گیا۔ دل کے کسی گہرے کونے میں چھپے ان جذبات کا سرعام اشتہار لگوانا تو اس نے نہیں چاہا تھا۔ اس نے مشکوک نظروں سے رباب کو دیکھا، کہیں اس کی شرارت تو نہیں، لیکن اس کے چہرے پہ چھائی معصومیت نے زیادہ شک نہ کرنے دیا۔ تو پھر کیا باجی؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ سکے۔ باجی نانو اور تو اور ابا جی تک اس کی نظم کی تعریفیں کرنے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ اب ہمارے گھر میں اہل قلم کا اضافہ ہو گیا ہے، نانو نے کہا۔ ہاں بھائی، یہ تو واقعی فخر کی بات ہے کہ ہماری بہو کا شمار اب ادیبوں شاعروں میں ہوگا۔ آخر اتنے معیاری ماہنامے میں بڑے بڑے نامی گرامی شعراء کے کلام کے ساتھ اس کی نظم شائع ہوئی ہے۔ ابا جی کا جوش بھی قابل دید تھا۔ اس نے نصیب کا رد عمل جانچنے کے لیے چپکے سے اس طرف دیکھا۔ وہ سنوکر ٹورنامنٹ میں بری طرح مگن تھا۔ جل گئے۔ خود پسند اور احساس برتری کے شکار افراد کسی کی تعریف برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ انہیں کہاں اچھا لگ رہا ہوگا کہ میری کسی صلاحیت کی یوں قدر ہو۔ اس نے خود میں احساس برتری پیدا کرنے کی ناکام سی کوشش کی، لیکن غرور و فخر سے صدا کے لرزک دل نے آئینہ دکھا دیا۔ اتنا اترانے کی ضرورت نہیں، اسے یہ پتہ چل گیا کہ یہ نظم تم نے کس کے لیے لکھی ہے۔ تو پھر وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ مجھ سے اچھی تو انجمن ہے، کم از کم منہ پہ بات تو جرأت سے کر جاتی ہے۔ میں تو دل ہی دل میں بھی کچھ کہنا چاہوں تو بات نہیں بنتی۔ بھابھی، آپ صرف شاعری کرتی ہیں یا افسانے بھی لکھتی ہیں؟ دوپہر کو وہ کپڑے استری کر رہی تھی جب رباب نے پوچھا۔ اب اسے کیسے سمجھاتی کہ وہ تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ تنہائی میں ڈائری میں کبھی کبھار وہ جو چند الفاظ ترتیب دے لیتی تھی اسے کسی انجان کی شرارت کے باعث تسلیم کر لیا جائے گا۔ نہیں، کبھی کوشش نہیں کی لکھنے کی۔ ویسے افسانے پڑھنا پسند ہے مجھے بھی، لیکن ممی بہت ناراض ہوتی ہیں میری اس عادت سے۔ کہتی ہیں لڑکیاں آئیڈیلسٹ ہو جاتی ہیں افسانے پڑھ پڑھ کے۔ کیا واقعی؟ ہو سکتا ہے، شاید نہیں۔ وہ کیا جواب دیتی؟ اس نے کبھی اس بات پہ غور ہی نہیں کیا تھا۔ ویسے اگر آپ نے کوئی آئیڈیل بنا بھی رکھا ہوگا تو وہ نصیب بھائی کی صورت آپ کو مل ہی چکا ہے نا بھابھی؟ خوشنما جانتی تھی برابر کے کمرے میں نصیب کمپیوٹر پہ کچھ کام کر رہا ہے، اس لیے اسے سنانے کو ذرا بلند آواز میں بولی۔ کیسا آئیڈیل رباب؟ وہ جو افسانوی ہیروئنز کی تصور پہ چھایا ہوتا ہے وہ والا؟ مجھے تو آج تک ان کے آئیڈیل ہیروز کے خاکی سمجھ میں نہیں آ سکے۔ کھنے گھنگریالے بھورے بال، چوڑی پیشانی، بھوری کانچ سی آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، کھنی مونچھوں کے تلے مسکراتے گلابی بھرے بھرے ہونٹ۔ ذرا ان سب کو تصوری خاکہ دے کر دیکھو، ایوب کھوسو کی تصویر بنتی ہے۔ رباب کا ہنس کے برا حال ہو گیا۔ خود خوشنما اپنی جرأت پہ حیران تھی، نہ اس کی زبان لڑکھڑائی نہ لفظ آگے پیچھے ہوئے۔ بڑی صفائی کے ساتھ وہ درپردہ نصیب کے گورے رنگ اور خد و خال پہ وار کر گئی تھی۔ اس کامیابی نے اسے اور دلیر کیا۔ اور ابھی تمہارے سامنے انجمن کہہ رہی تھی کہ گورا رنگ تو رنگیلا کا بھی ہے۔ اسی سے اندازہ کر لو کہ مردوں کے اوپر یہ تشبیہات اور حسن کے استعارے کتنے بے ڈھب معلوم ہوتے ہیں۔ دوسرے کمرے میں موجود نصیب یقیناً تلملا رہے ہوں گے، اس نے مسرور ہو کر سوچا۔ کیا بحث چل رہی ہے بھائی؟ نرمین باجی اندر آئیں۔ خوشی تم سے ایک کام تھا، 2-3 دن ذرا ٹائم نکال کر جگنو اور بلبل کو پڑھا دینا، ان کی ٹیوٹر ایک ہفتے کی چھٹی پر ہے۔ میں باجی؟ وہ گھبرا گئی۔ جگنو اور بلبل دونوں بیکن ہاؤس میں پڑھتے تھے اور وہ ہمیشہ سے اردو میڈیم میں رہی، اسکول سے کالج تک۔ لیکن باجی وہ تو ان کا کورس تو بہت مشکل ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں۔ اوہ کمون خوشی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جگنو 3rd میں ہے اور بلبل نرسری میں۔ ایسا کیا افلاطونی کورس ہے ان کا؟ اور تم نے ایم اے کس لیے کر رکھا ہے؟ لیکن میں نے ایم اے اسلامیات میں کی ہے، جبکہ جگنو کے سب سبجیکٹس انگلش میں ہیں۔ میری انگلش بیکن ہاؤس اسکول کے لیول کی نہیں، میں نہیں پڑھا پاؤں گی۔ اس نے معذرت کرنا چاہی، لیکن نرمین باجی نے ایک نہ سنی۔ تم اردو میڈیم میں پڑھی ہو مگر کالج تک انگلش سبجیکٹس تو پڑھ رکھے ہیں نا؟ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ پرائمری لیول تک کی انگلش بھی نہ سمجھ سکو۔ نخرے مت کرو۔ یہ تانا کاری ثابت ہوا۔ اپنے انکار کو نخرہ سمجھنا اسے پسند نہ آیا اور وہ فوراً پڑھانے پہ تیار ہو گئی۔
دیکھا تم خواہ جھجک رہی تھیں. جگنو تو اتنا خوش ہے تم سے پڑھنے کے بعد کہ کہنے لگا ٹیوٹر سے زیادہ اچھی طرح چچی بات سمجھاتی ہیں. اس کا آج کا پیپر بھی بہت اچھا ہوا ہے. ہاں واقعی، دراصل کانوینٹ اسکول کے نام کا رو بھی اتنا ہوتا ہے کہ میں کترا رہی تھی، لیکن اب پتہ چلا میری انگلش اتنی بری بھی نہیں. پرائمری لیول تک تو میں اچھی طرح پڑھا سکتی ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ جو انگلش جگنو 3rd اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہا ہے وہ میں نے انٹر میں پڑھی تھی. اب تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ بے شک روز انہیں بھیج دیا کیجیے. روز پڑھانے کی آفر اس نے یہ سوچ کر کی کہ نصیب تو شاید ایک آدھ روز میں جانے والا تھا. اس کے جانے کے بعد وہ ذہنی طور پر زیادہ تر و تازہ ہو کر بچوں کو پڑھا سکے گی. اس کی موجودگی ہر وقت خوشنما کے اعصاب پہ سوار رہتی. ویسے وہ نوٹ کر رہی تھی 2-3 دن سے وہ کم ہی اس کے مذاق اور طنز کی زد میں آ رہی تھی. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ اب خوشنما نے ہی اس کی بھپتیوں کو خاطر میں لانا کم کر دیا تھا. اب پہلے کی طرح اس کے کسی دل جلے ریمارکس پر وہ گھنٹوں کرتی نہیں رہتی تھی، نہ ہی خود ترسی کا شکار ہو کے کمرہ بند کر کے رویا کرتی تھی. اس کی کوشش ہوتی کہ وہ اس کی باتوں کو خاطر میں لائے بغیر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا کرے. اب گھر کے دوسرے افراد کے سامنے اسے اپنی سبکی کا احساس ہلکا نہیں کرتا تھا، کیونکہ سب کے خلوص اور اعتماد نے اس کو اتنا بھاری بھرکم کر دیا تھا کہ فقط اس ایک شخص کی بے اعتنائی اور ناپسندیدگی اسے ڈاواڈول نہیں کرتی تھی. اس کی شخصیت میں یہ تبدیلی اس 1 مہینے کے اندر اندر ہوئی تھی. اس 1 مہینے میں اس نے شدت سے نصیب کی چھٹی ختم ہونے کا انتظار کیا تھا. وہ جان گئی تھی کہ اس گھر میں اور اس گھر کے مکینوں کے دل میں اس کے لیے خاصی جگہ ہے. وہ ساری عمر سکون کے ساتھ اس گھر کی 4 دیواری میں گزار سکتی ہے. یہاں تحفظ بھی ہے، اعتماد بھی، محبت بھی اور خلوص بھی. جبکہ نصیب، اس نے سن رکھا تھا دلہن وہی جو پیا من بھائے، اور کبھی کبھی وہ شدت سے محسوس بھی کرتی تھی کہ انچاہی سہاگن ہونے کا کرب کیا ہوتا ہے. لیکن یہ احساس اسے خدا کے حضور سر بسجود ہونے پہ مجبور کر دیتا کہ شوہر کے نہ صحیح سسرال والوں کے دل میں تو جگہ بنا لی ہے، اور اگر کل کو کلا نصیب اپنی گرہستی نئے سرے سے کسی پسندیدہ ہستی کے ساتھ بنانا چاہے تب بھی دربدری اس کا مقدر نہیں ہوگی. اس گھر کے اندر اس کے قدم مضبوطی سے جمے تھے. اسے نصیب کے واپس اسلام آباد جانے کا انتظار تھا. پرسوں انانوں نے ذکر کیا کہ نصیب کی 1 ماہ کی چھٹی ختم ہونے والی ہے، تو اسے اپنے سر سے ایک بھاری بوجھ سے رکھتا محسوس ہوا. لیکن وہ سٹپٹا کے رہ گئی جب یہ بوجھ سر سے گزر کر دل پہ آن ٹھہرا. وہ واقعی چلے جائیں گے؟ اس اداس سے سوال کے جواب میں اس کے پاس صرف سناٹے تھے. وہ خوش ہونا چاہتی تھی، ہو نہیں پاتی تھی. لو، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی کہ انہیں تم پڑھا دیا کرو. باجی کی آواز اسے خیالات سے کھینچ لائی. لیکن اب تمہیں بھی تو پرسوں اسلام آباد چلے جانے. تمہاری وجہ سے تو میں بالکل ہی ناکارہ ہو کے رہ گئی ہوں. اتنے کم دنوں میں تم نے میری عادتیں ہی خراب کر ڈالی. اب تمہارے جانے کے بعد مجھے پتہ چلے گا جب سارے گھر کی ذمہ داری ایک بار پھر میرے کاندھوں پہ آ جائے گی. نرمین باجی نے تو اس کے ہوش ہی اڑا دیے. وہ اڑی اڑی رنگت کے ساتھ نصیب کو دیکھنے لگی کہ شاید وہ تردید کرے، اور کچھ نہیں تو جھلا کر اتنا ہی کہہ دے، میرا کیا دماغ خراب ہے جو اسے ساتھ لے کر جاؤں؟ اس سوغات کو آپ ہی سنبھالیے جو اتنے چاؤ سے بیاہ کر لائی ہیں. وہ امید بھری نظروں سے یہ دل شکن جملہ اس کے لبوں سے ادا ہونے کے انتظار میں اسے تکنے لگی، جو آج اس کے لیے حیات بخش ثابت ہو سکتا تھا. لیکن اس نے کہا تو یہ، اس لیے تو لے جا رہا ہوں. آپ نے میری بیوی کو باورچن اور دھوبن بنا کے رکھ دیا. ایک تو بیچاری پہلی اللہ کی طرف سے تول کر پاؤ بھر گوشت لائی تھی، آپ نے اور نانوں نے 1 مہینے کے اندر اندر بالکل ہی ڈھانچہ کر دی. اب دیکھنا میرے سارے دوست احباب کیا کیا تبصرہ کریں گے. دلہن کے ہڑپا سے کھود کر نکالی ہے. ذرا خود کو ایک نظر دیکھیں، لیٹ لیٹ کر بے تحاشا اور اندھا دھند حسین ہو گئی ہیں. چلو چلو. نرمین باجی کو اس کا اپنی صحت پہ تبصرہ پسند نہ آیا. موٹی کب ہوئی ہوں میں؟ ہاں، پہلے کی نسبت اب جسم ذرا بھر گیا ہے. جی ہاں، لبالب. اس کے فی البدیہہ جواب پہ تب کے باجی واک آؤٹ کر گئیں. وہ اب تک بت بنی بیٹھی تھی. نصیب نے اٹھ کر اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی. خوشک نما. جی، مری مری سی آواز میں وہ بولی. صرف کل کا دن ہے تیاری کے لیے، پیکنگ شروع کر دو. کیا میں واقعی آپ کے ساتھ جا رہی ہوں؟ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ جو شخص اسے ایک نظر دیکھنا گوارا نہ کرتا ہو، وہ بغیر کسی دباؤ کے سے اپنے ساتھ کیسے لے جا رہا ہے. یقیناً یہ مذاق کر رہے ہوں گے. تو اور کیا کروں؟ بیوی تم میری ہو، مجھے سزا ملنی چاہیے تمہیں بھگتنے کی. میرے گھر والوں کا کیا قصور کہ تمہیں ان کے سینے پہ مونگ دلنے چھوڑ دوں؟ کڑوے انداز میں کہتا وہ الماری سے کپڑے نکال نکال کر بیڈ پہ ڈھیر کرنے لگا. وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ سکی. پھر سے ہمت کمزور پڑنے لگی. الفاظ اندر ہی رستہ کھونے لگے اور زبان گنگ ہو گئی. نصیب آپ خود پسند ہی نہیں، اذیت پسند بھی ہیں. اس کی چوڑی پشت کو شکایتی نظروں سے دیکھتے وہ دل کے پھپھولے دل میں ہی پھوڑنے لگی. میں جانتی ہوں آپ کے معیار پہ پورا اترنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں، کہ آپ کا تو معیار بھی بڑا اونچا ہے. حسن کے نہ جانے کس کس شاہکار میں آپ 100 نقص نکال دیتے ہیں.
جبکہ میں تو حسن کی کسی تشریح پہ پوری نہیں اترتی. مجھے یہیں رہنے دیجیے پلیز. وہ بند لبوں سے التجا کرنے لگی. اس کی خاموش فریادیں خاموش ہی رہیں. ہوا وہی جو وہ چاہتا تھا. کسی اور نے بھی اسے خوشنما کو ادھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا. 2 دن تک اس کے آنسو نہیں تھمے. سب سے ملتے وقت وہ یوں تڑپ تڑپ کے روئی جیسے اس کی رخصتی 7 سمندر پار ہو رہی ہو. خود کو سنبھالو خوشی. کیا ہو گیا بیٹا؟ یہ تو اسلام آباد ہے، 2-2.5 گھنٹے کا سفر. ہر مہینے آ جایا کرو، بلکہ ہر ہفتے. نانو نے تسلی دی. ہاں نصیب، آئندہ تمہارا ہر ویکنڈ یہیں گزرے گا. اینڈ دیٹس فائنل. حسیب بھائی نے آرڈر دیا. ابا جی نے ڈھیر ساری دعائیں دیں. رباب اور وہ ایک دوسرے کے گلے لگ کے دیر تک روتی رہیں. باجی نہ جانے کیوں روتے میں بھی بار بار اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھیں. یہ تو الٹا کام ہو گیا. غمگین بھابھی آج دلشاد بیگم بنی ہوئی ہے اور خشک نما نے دنیا سے خشکی مٹا ڈالنے کا عزم سر کر لیا ہے، آنسو بہا بہا کر. ہاں بھائی مندو من، تمہارے اسٹاک میں اس وقت کوئی گانا ہے جو اس سچویشن پہ فٹ بیٹھتا ہو؟ جواباً انجمن نے بھاں بھاں کر کے رونا شروع کر دیا. ہیں میں نے گانا گانے کو کہا تھا، تم تو قوالی کرنے بیٹھ گئی. نصیب کی سنہری رنگت تمتما رہی تھی. نہ جانے کس احساس سے راستے بھر وہ گنگناتا سیٹی بجاتا رہا. وہ کمپنی کی طرف سے دی گئی گاڑی میں بائی روڈ اسلام آباد جا رہا تھا. ڈرائیور کے لحاظ سے شاید وہ اسے چھیڑنے سے گریز کر رہا تھا، لیکن کب تک؟ خوشنما نے سوچا. گھر جاتی یہ پھر سے وہی بن جائیں گے. اس نے گردن موڑے بغیر کے نکھیوں سے اسے دیکھا. سر سیٹ کی پشت سے لگائے وہ شاید سو گیا تھا. آج اس نے شیو بھی نہیں کی تھی. براؤن رواں روشنی کے عکس سے چہرے پہ پھیلے سونے کے زرے کی طرح دمک رہا تھا. بلا کی معصومیت لیے وہ اسے ایک دم ہی اچھا لگا. کیا تھا جو اس خوبصورت چہرے کے پیچھے ایک حساس سا محبت کرنے والا دل بھی ہوتا؟ اس نے پہلی بار واضح طور پہ اس کی وجاہت کو تسلیم کیا. دراصل اس کا روپ اتنا دل شکن ہوتا کہ خوشنما کا دھیان کم ہی اس کی شخصیت کے اچھے پہلوؤں کی طرف جاتا تھا. وہاں تو پھر سارے اپنے تھے. یہاں اجنبی شہر میں بیگانے لوگوں کے سامنے بھی اگر انہوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو؟ اس سے نئی فکر لاحق ہوئی. اف توبہ، کیا مصیبت ہے. میں تو یوں مری جا رہی ہوں جیسے مجھے مقتل گاہ کے لے جایا جا رہا ہو. کیا کریں گے یہ زیادہ سے زیادہ؟ اس نے بہادر بنتے ہوئے سوچا. ہر شخص کا ایک معیار ہوتا ہے. اگر میں ان کے معیار کے مطابق نہیں تو مجھے حقیقت پسندی سے یہ تسلیم کر لینا چاہیے. بڑی میچورٹی کے ساتھ اس نے خود کو سمجھا لیا. نانو میری کم گوئی احساس ذمہ داری اور سگڑاپے کی وجہ سے مجھے پسند کرتی ہیں. ابا جی کو میرا نماز پنجگانہ باقاعدگی سے ادا کرنا پسند آیا تھا. نرمین باجی کو یہ بات اچھی لگتی تھی کہ میں کام سے گھبراتی نہیں ہوں. رباب کی مجھ سے دوستی کی وجہ ایک جیسی دلچسپیاں تھیں. اب اگر نصیب کو مجھ میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ جو انہیں چاہیے وہ مجھ میں نہیں. ان کا معیار شاید صرف اور صرف حسن ہے جو مجھ میں نہیں، کم از کم ان کے تصور کے مطابق تو نہیں. اس حقیقت کو تسلیم کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں. اس میں نہ میرا قصور ہے نہ ہی ان کا. ہاں، ایک بیوی کے ہونے کے ناطے میں ایک آخری کوشش ضرور کروں گی کہ یا تو ان کے معیار کے قریب تر پہنچ جاؤں یا پھر ان کا معیار بھی بدل ڈالوں. کیا مجھے یہ آخری کوشش کرنی نہیں چاہیے؟ کیا مجھے اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے تھوڑا بہت بھی ہاتھ پاؤں نہیں مارنے چاہیے؟ کیا میں اتنی ہی بے وصف ہوں؟ کیا میری سوچ بھی اتنی ہی سطحی ہے کہ نئے نقش اور رنگت کے کمپلیکس سے اوپر ابھر ہی نہ سکے؟ آخر مجھ میں کچھ تو ہے جو کچھ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، سراہتے ہیں، اور ان کچھ لوگوں میں نصیب کیوں نہیں شامل ہو سکتے؟ اس نے اسلام آباد پہنچتے پہنچتے اپنی سوچ کو ایک واضح عزم کی صورت دے ہی ڈالی. اسلام آباد شروع ہو گیا. صاف شفاف چوڑی سڑکیں اور باروب سرکاری عمارتیں دیکھ اس نے پوچھا. اسلام آباد کیا کوئی ڈرامہ ہے جو شروع ہو گیا ہے؟ الٹا ہی جواب ملا. وہ صبح 7 بجے کے قریب گھر سے نکلے تھے اور راستے میں صرف ایک جگہ آدھ گھنٹے کے لیے چائے پینے رکے تھے. اب دن کے 10 بجے ان کی گاڑی اسلام آباد کی سب سے مصروف شاہراہ سے گزر رہی تھی. ایک پر رونق مارکیٹ کے درمیان اونچی سی براؤن بلڈنگ کے آگے گاڑی رکی. اس نے سر اٹھا کے دیکھا. دن کے اس وقت اگرچہ مارکیٹ میں خاص چہل پہل نہ تھی، لیکن گرد و پیش کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ ایک مصروف ترین شاپنگ سینٹر ہوگا. بوتیک، سپر سٹورز، ریسٹوران اور آفیسز کے بورڈ لگے تھے. اسی بلڈنگ کی اوپری فلورز پہ رہائشی فلیٹس تھے جن میں سے ایک کا لاک وہ کھول رہا تھا. کیا آپ کا آفس یہاں سے قریب ہی ہے؟ اس نے قیاس کیا. نہیں، میرا آفس تو سیکٹر ایف کے قریب ہے. اس علاقے کا سکون اور خوبصورتی قابل رشک سمجھے جاتے ہیں، لیکن دل میرا وہاں نہیں لگا. میں شروع میں ایک کلیگ کے ساتھ وہیں پہ بنگلہ شیئر کرتا تھا. ایک تو پہلی فیملی سے کٹ کر دوسرے شہر میں رہنا، اور پھر وہ اتنے سرد ماحول میں، اس لیے یہ فلیٹ لے لیا. یہاں دن کے کسی بھی حصے میں سنسناتی نہیں ہوتی. ویسے اگر تمہیں یہ پسند نہ آیا تو جہاں تم کہو گی بنگلہ لے لیں گے. بیڈ روم کے لاک کھولتے ہوئے اس نے اتنی اپنائیت سے کہا کہ وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی. بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی اسے حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا.
اس کمرے کی کلر اسکیم، فرنیچر، پردے، کارپیٹ، حتیٰ کہ پینٹنگ تک وہی تھی جو جہلم والے گھر میں تھی۔ اس کی حیرت بھانپ کر نصیب نے پہلے بتایا، میں بہت ہوم سک ہو رہا تھا پہلے پہل، گھر والے تو آ نہیں سکتے تھے، میں گھر ہی اٹھا کے اس کمرے میں لے آیا۔ وہ ہولے سے ہنسا اور خوشنما سوچ کر رہ گئی، کیا یہ شخص بھی ایسے جذباتی دور سے گزر سکتا ہے؟ تم ناشتہ کرنا چاہو تو ڈرائیور سے منگوا لو یا خود ہی کچن میں جا کر بنا لو، مجھے یاد نہیں لیکن کچھ تھوڑا بہت تو سامان ہوگا ہی فریج میں، کل فرصت سے بیٹھ کے لسٹ بنا دینا ضروری چیزوں کی۔ لسٹ تو بنا لوں گی لیکن بہتر یہ ہوگا کہ میں خود ہی یہ شاپنگ کر لوں، یہاں کی مارکیٹ سے بھی واقفیت ہو جائے گی۔ اینی وے، اس کا مساحلیت آمیز دوستانہ سا رویہ خوشنما کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ بات کے کام ہے، فی الحال تم رات کے فنکشن کا سوچو۔ میری یہاں کے دوست شادی میں شرکت نہیں کر سکے تھے، انہوں نے ہمارے لیے بلکہ تمہارے لیے ویلکم پارٹی ارینج کی ہے۔ آج رات کو پی سی میں تم کچھ ریسٹ کر لو، پھر تیاری کر لینا۔ آج ہی تو ہم آئے ہیں اور آج ہی پارٹی؟ وہ پریشان ہو گئی، نہ جانے کیسی پارٹی ہو، کیسے لوگ ہیں، میں تو خود کو ذہنی طور پہ تیار نہیں کر پائی، دوسری تیاری کیا کروں؟ اچھا پھر آپ ایسا کیجئے، 2 گھنٹے کے بعد ڈرائیور کو بھیج دیجئے گا، میں پارلر جاؤں گی۔ آپ جانتے ہیں مجھے میک اپ بالکل نہیں آتا، اور یہاں نہ رباب ہے نہ نرمین باجی۔ ڈرائیور تو مجھے بہت ضروری کام ہے، ورنہ میں ضرور۔ وہ پیشانی مسلتی ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ اچھا دیکھتے ہیں کوئی حل۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ میں کام سے جا رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں کب آؤں، البتہ ایک خاتون آئیں گی، ربا نام کی، میرے دوست کی مسز ہیں، ان کے ساتھ چلی جانا جہاں بھی وہ لے جائیں، البتہ میری تمام تیاری کر کے جانا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا۔ وہ ہدایات دیتا باہر نکل گیا۔ اس کے تمام انداز و اطوار اتنے نارمل سے تھے کہ خوشنما کو یقین نہ آ سکا۔ یہ وہی نصیب ہے جو سیدھی سادی بات بھی بغیر طنز کے سلم ستارے ٹانگے بغیر نہیں کرتا تھا، اور خصوصاً اس کی ہر بات کا الٹا مطلب نکال کے اسے شرمندہ کرنا تو جیسے اس کی عادت تھی۔ کافی کے ساتھ چند بسکٹ لے کر وہ کچھ دیر کے لیے سو گئی۔ حیرت انگیز طور پر وہ پرسکون تھی۔ وہاں سے نکلتے وقت اس کے دامن میں اندیشوں وسوسوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ نا امیدی اور مایوسی کی گھٹا ٹوپ تاریک تھی۔ رستے بھر وہ خود سے الجھتی آئی تھی، لیکن اب جیسے دل کو قرار سا مل گیا ہو۔ وہ خود اس کی وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ پھر ربا آئیں، مسز ولی، بڑی گرم جوشی اور اخلاق سے اس سے ملی۔ باتونی اتنی کہ ایک بات کہنے کے بعد وہ خاطب کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی اگلی بات شروع کر دیتی۔ اللہ کس قدر شوق تھا تم سے ملنے کا، نصیب نے تعریفیں کر کر کے اتنا اشتیاق بڑھا رکھا تھا کہ پوچھو ہی مت۔ وہ چونکی، شادی سے پہلے نصیب نے بھلا کب دیکھ رکھا تھا مجھے، اور بعد میں وہ اسلام آباد گئی نہیں تو تعریفوں کے جھوٹے پل کب باندھے۔ اس کے سوال کرنے سے پہلے ربا پھر شروع ہو گئی۔ ہمارے پورے سرکل میں ایک بس وہی کنوارا رہ گیا تھا، ہمارا تو خیال تھا شاید ہی اس کی پسند کے مطابق کوئی لڑکی ملے، عجیب و غریب سی تو اس کی شرطیں تھیں۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کون سی، لیکن ربا اب کے شام کو پہننے والے ڈریس کی تعریف کرنا شروع ہو گئی۔ واو، بڑی زبردست چوائس ہے تمہاری، کوئنس آف دا ایوننگ تم ہی لگو گی اس بلیک ساڑی میں، ویسے بھی تمہاری ہائٹ اور فگر اس ڈریس کے لیے آئیڈیل ہے۔ آئی نو، بڑے اعتماد کے ساتھ مسکراتی ہوئی اس نے بیگ شولڈر پہ لٹکایا اور نکلنے کو تیار ہو گئی۔ اب اس تعریف نے اسے چونکایا نہیں تھا۔ پورے 3 گھنٹے گزار کر وہ فلیٹ پہ پہنچی تو نصیب آ چکا تھا۔ تم نے لنچ لیا؟ اس کے سامنے KFC کے لنچ باکسز بند پڑے تھے۔ خوشنما نے وال کلاک پہ نظر ڈالی۔ شام کے 6 بج رہے تھے، پھر بھی وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ جی، وہ ربا اصرار کر رہی تھی تو ہم نے۔ اوکے، اٹس آل رائٹ، مجھے یہی فکر تھی کہ کہیں تم تکلف میں نہ ماری جاؤ، ویسے اگر کچھ ہلکا پھلکا کھانا ہو تو پلیز جوائن می، بٹ وتھ 2 cups آف ٹی۔ وہ مسکراتی ہوئی چائے بنانے چلی گئی۔ اس کے سامنے بھاپ اڑاتا مگ رکھنے کے بعد وہ سامنے ہی بیٹھ کے بے تکلفی سے اس کی پلیٹ سے فرینچ فرائز اٹھا کے کھانے لگی۔ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے پہ تازہ تازہ میک اپ کو دیکھنے لگا۔ ہیئر سٹائل اور میک اپ سے بالکل مطابقت نہ رکھنے والے لون کے ہلکے آسمانی سوٹ میں ملبوس وہ عجیب سی لگ رہی تھی، لیکن شاید اسے اس کا احساس تک نہ تھا۔ کمرے تک جا کے وہ دوبارہ پلٹا، وہ برتن اٹھا کے کچن تک لے جا رہی تھی۔ یہ تم نے کون سا سوٹ نکال دیا ہے؟ بلیک ڈنر سوٹ نکال دو یا پھر گرے لائننگ والا جو آنٹی کے گھر پہنا تھا۔ میں ان 2 کلرز میں آپ کو دیکھ دیکھ کے تنگ آ چکی ہوں۔ بڑی ہمت کی تھی اس نے یہ فکر ادا کرنے میں۔ آپ یہ والا سوٹ ہی پہن لیجئے پلیز، اور جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ بلیک کلر آپ کی شخصیت کو ابھارتا ہے تو اس کی فکر مت کیجیے۔ وہ ایک لہجہ رکی، پھر مڑتے ہوئے کہہ گئی، میں نے اپنے لیے بلیک کلر کا انتخاب کیا ہے۔ کرش شیفون کی بلیک ساڑی میں وہ سچ مچ فان کلر کے سوٹ میں ملبوس نصیب احمد کی شخصیت کو مزید ابھار رہی تھی۔ اس کی پراعتماد چال سے یہ ظاہر نہ ہوتا تھا کہ اس لباس کو پہننے کا اس سے پہلے اسے کوئی تجربہ نہ تھا۔ ساڑی کے پلو اور بلاؤز کی فل آستینوں پہ گولڈن نفیس کام تھا۔ سیاہ پتھروں والے گولڈ کے سیٹ اور کلائی پہ رونمائی کا تحفہ، اور دوسری میں رسٹ واچ کے ساتھ وہ سادگی و نفاست کا شاہکار لگ رہی تھی۔
ہال میں موجود نصیب کے کولیگز، ان کی مسز اور تمام لوگوں کا اپنے لیے شاندار استقبال دے کر وہ دنگ رہ گئی۔ سب اس سے ایسے مل رہے تھے جیسے عرصے سے جانتے ہوں۔ نصیب اس کا ہاتھ تھامے یوں ایک ایک کے پاس لے جا رہا تھا جیسے وہ اسے ملنے والا کوئی ٹرافی تھی جسے وہ فخر سے سب کو دکھا رہا ہو۔ نادر جمالی صاحب، ہماری بیگم نہ صرف آپ کی فین ہے بلکہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ خود بھی بڑی خوبصورت اور حساس شاعرہ ہیں۔ ایک باریش سے شخص سے اس نے خوشنما کا تعارف کروایا تو وہ مرعوب سی ہو گئی۔ واقعی وہ اس کے پسندیدہ شاعر تھے۔ بہت خوب، یعنی ہمارے حلقے میں ایک اور شاعر کا اضافہ۔ بھئی اب تو ان گیٹ ٹوگیدر، نیو ایئر پارٹیز اور بون فائر کے ساتھ ساتھ مشاعرے کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، مسٹر ولی نے خوش دلی سے کہا۔ آپ غزل کہتی ہیں خوشنما، یا نظم آپ کا ذریعہ اظہار ہے؟ نادر جمالی صاحب نے مشفق انداز میں کہا۔ جی بس کبھی کبھار نظم کہہ لیتی ہوں۔ بھئی ہم تو غزل کے شدائی ہیں، لیکن اچھی نظم کہنے والوں کو بھی داد دیتے ہیں۔ ہاں بھابھی پلیز کوئی خوبصورت سی نظم سنائیے، نصیب کے کسی اور بے تکلف دوست نے اصرار کیا۔ بلکہ سنائیے نہیں، گنگنائیے، وہی گیت جسے سن کر ہمارا یار مجنوں ہوا تھا۔ ولی کی بات پہ بری طرح چونکی۔ نصیب کا کیا قصور؟ میں بھی جب صبح ان سے پہلی بار ملی تو دیکھنے کے بعد نہیں بلکہ سننے کے بعد فدائی ہو گئی، ربا نے انکشاف کیا۔ میں تو کہتی ہوں یہ 2 سال کیا، نصیب اگلے 2 سال اور بھی انتظار کرتا تو یہ خوشنما کا حق بنتا تھا۔ گیت 2 سال؟ آواز؟ ان مبہم اشاروں میں وہ ایسا الجھی کہ کب تقریب کا خاتمہ ہوا اسے پتہ ہی نہ چل سکا۔ نصیب نے اس کا کھویا ہوا انداز بھانپ کر سب کے اصرار کے باوجود جلدی جانے کی اجازت طلب کر لی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتی وہ مزید صبر نہ کر سکی۔ یہ سب کیا اصرار ہے؟ میں تو کچھ سمجھ نہیں پا رہی کہ آپ کسی اور کو پسند کرتے تھے، کہیں یہ لوگ مجھے وہی تو نہیں سمجھ رہے؟ اس کے دماغ کے اندر جتنے بھی سوال کل بلا رہے تھے وہ سب اس نے ایک ساتھ داغ دیے۔ ایک منٹ، بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں، گھر تو پہنچ لینے دو۔ نہیں پلیز آپ ابھی بتائیے، وہ کون تھی جس کے لیے آپ 2 سال انتظار کرتے رہے اور پھر آپ کو مجبوراً مجھ سے شادی کرنا پڑی؟ وہ تم ہی ہو، اس نے رفتار آہستہ کرتے ہوئے انکشاف کیا۔ مجھے بے وقوف مت بنائیے، آپ مجھے بھلا کب جانتے تھے 2 سال پہلے؟ جانتا نہیں تھا، مانتا تو تھا۔ آخر آپ صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ صاف بات؟ ہار مان کے وہ بتانے پہ تیار ہو ہی گیا۔ خوشنما نے خود کو ہر طرح کی بات سننے کے لیے تیار کر لیا۔ جب مجھے یہ جاب ملی اور میں زندگی میں پہلی بار گھر سے دور ہوا تو میری حالت بہت عجیب سی تھی۔ کچھ عرصے پہلے ہی امی کی وفات ہوئی تھی، کچھ اداسی اس کی تھی۔ بلبل تب ننھی سی تھی اور میں اس سے خاصا اٹیچ تھا۔ یہاں آنے کے بعد میں شدید تنہائی اور ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ ہر وقت بچوں کی تصویریں پھیلائے بیٹھا رہتا۔ ایسے ہی کسی اداس دن میں نے بھابھی کو فون کیا۔ ان سے خبر ملی کہ بلبل اب چلنا شروع ہو گئی ہے۔ میں اسے دیکھنے کو مچل گیا، لیکن تب میرا ٹریننگ پیریڈ چل رہا تھا، میں جا نہ سکتا تھا۔ بھابھی نے اپنے بھائی کی شادی کی مووی بھیج دی جس میں بلبل ادھر سے ادھر بھاگتی دوڑتی پھر رہی تھی۔ میری ساری اداسی دور ہو گئی اس مووی کو دیکھنے سے۔ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے پیارے چہرے کھوج رہا تھا۔ بھابھی، حسیب بھائی، ابا جی، جگنو، بلبل، سب کے پیارے پیارے پوز ٹل کر کے دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں تم سنائی دیں۔ ہاں سنائی دیں، میں نے غور کیا۔ پچھلے 1 گھنٹے کے دوران اسکرین پہ کئی بار تمہاری جھلک دکھائی دی تھی، لیکن میں چونکا تب جب تمہاری آواز سنائی دی۔ خوبصورت آوازوں کا میں ہمیشہ سے شیدائی تھا۔ تمہاری آواز سب سے جدا اور بھرپور رنگ لیے تھی۔ تم ڈھولک پہ چمچا بجاتی ہوئی مہندی کا کوئی گیت گا رہی تھیں۔ تمہاری آواز کے لوچ کے سامنے ساری لڑکیاں سحرزدہ سی بیٹھی تھیں۔ میں اکثر وہ مووی لگا کر تمہارا گیت سننے لگا۔ تب مجھے صرف تمہاری آواز اٹریکٹ کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ شاید تم میرے حواسوں پہ چھانے لگیں۔ انجان سے رستے سے تم کسی طرح دل کے اندر تک پہنچ گئی تھیں، مگر مجھے پتہ ہی نہ تھا۔ میں تب باخبر ہوا جب پچھلے سال بھابھی نے میری شادی کا ذکر چھیڑا اور مجھ سے میری پسند کے بارے میں پوچھا۔ پتہ نہیں کس طرح چھن سے تم میرے تصور میں اتر آئیں، ہلکے سب سوٹ میں، میک اپ سے بے نیاز، چمکتی شفاف، بے داغ سلونی سی صورت کے ساتھ، سادہ سی آنکھوں میں دنیا جہاں کی معصومیت سمیٹے۔ ایک سحر تھا خوشنما تم میں کہ میں وہیں بیٹھے بیٹھے جکڑ گیا۔ نصیب کی آواز خوشنما کو کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ساری کہانی اسے پریوں کی کہانی لگ رہی تھی۔ بھابھی نے جیسے مجھے جھنجھوڑ کر دوبارہ یہ سوال کیا، تب میں نے سنبھل کر اشارے کنائیوں سے انہیں تمہارا حلیہ بتایا۔ بھابھی وہ پہلی نظر میں چونکا دینے والی شخصیت نہ رکھتی ہو، بلکہ زینہ بزینہ دل کے اندر تک اترنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بھلے کچھ بھی ہو، مگر ان میں حیا کے سائے اور معصومیت کے عکس ضرور ہوں۔ اور سب سے بڑی بات، اس کی آواز ضرور خوبصورت ہونی چاہیے بھابھی، جیسے چاند کی گھنٹیاں نہیں، جیسے جھرنا یا پھر کوئل کی چہکار۔ اور بھابھی وہ اتنی معصوم ہو کہ اپنے حسن سے، اپنی کشش سے آگاہی نہ ہو۔
میرا خیال تھا کہ تم بھابھی کی قریبی عزیز ہوگی، اس لیے وہ میرے اشاروں کے ذریعے تم تک پہنچ ہی جائیں گے، لیکن نہ جانے کیوں وہ ادھر ادھر لڑکیاں تلاشنا شروع ہو گئیں۔ کچھ عرصہ میں نے بڑے صبر سے انتظار کیا، پھر ان سے بات کر ہی لی۔ وہ بے حد حیران تھیں، مجھے تمہارے بارے میں ساری تفصیل بتائی۔ میرا ضمن تھا، مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے تھا۔ بھابھی نے کچھ عرصہ اور انتظار کرنے کو کہا، کیونکہ اتفاق سے کچھ روز پہلے ہی تمہاری ماں کا انتقال ہوا تھا۔ پھر انہوں نے ہی سارے معاملات طے کیے۔ ابا جی کو کوئی اعتراض تھا نہ نانوں کو، سبھی میری خوشی میں خوش تھے اور تمہیں اس گھر میں لانے کے لیے راضی۔ گھر آ گیا تھا، اس نے گاڑی روکی، وہ اتر کر ایک معمول کی طرح آگے بڑھ گئی۔ اس کی خاموشی میں نہیں خیز تھی۔ نصیب چپ چاپ اس کے پیچھے چلا آیا۔ وہ بیڈ پہ گم سم بیٹھی تھی۔ کیا ہوا خوشنما؟ کیا اتنی بدگمان ہو مجھ سے کہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت سجائی پہ ایمان نہیں لا رہی؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میں کیسے ایمان لاؤں، کیسے بھول جاؤں آپ کے شروع دن کے رویے کو؟ جو کچھ اب آپ کہہ رہے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو پھر وہ کیا تھا جو آپ اس وقت کہتے تھے جب میں لاکھوں امیدیں لیے، ہزاروں خواب آنکھوں میں سجائے آپ کے گھر آئی تھی؟ دل کی الجھن زبان پہ آ ہی گئی۔ لاکھوں امیدیں، ہزاروں خواب اور کروڑوں وسوسے، بدگمانیاں تو انگنت تھیں، ان کی کوئی حد تھی نہ شمار۔ نصیب نے جتایا۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ بھابھی نے تمہارے سارے خدشے بیان کیے تھے مجھ سے کہ تم اس غلط فہمی کا شکار ہو کہ تمہیں ترس کھا کر انسانی ہمدردی کے طور پہ قبول کیا جا رہا ہے۔ پھر مہندی والے واقعے نے مجھے یہ باور کروایا کہ تم خود ترسی کے ساتھ ساتھ احساس کمتری کا بھی شکار ہو۔ اس میں تمہارا قصور نہ تھا۔ تمہارے ساتھ جو حالات رہے اس میں اچھے خاصے مضبوط اعصاب کے مالک افراد بھی اپنا اعتماد کھو سکتے تھے، اس لیے تمہارا اعتماد واپس لانے، تمہاری بدگمانیاں دور کرنے کے لیے مجھے یہ سب ڈرامہ کرنا پڑا۔ مجھ پہ ایسے عجیب و غریب فکرے کس کے اور سب کے سامنے میرا مضحکہ اڑا کے آپ سمجھتے تھے آپ میرا علاج کر رہے ہیں؟ وہ حقیقت جان کر پھٹ پڑی۔ جانتے آپ کی باتیں سننے کے بعد میرا دل چاہتا تھا میں خودکشی کر لوں۔ یہ تمہارے ابتدائی احساسات ہے، تم مانو یا نہ مانو، لیکن میرا طریقہ کارگر رہا۔ یار تم خود بتاؤ، اگر میں پہلی ملاقات میں وارفتگی جتاتا تو تم کیا سمجھتی؟ ترس، ہمدردی، ہے نا؟ اس لیے میں نے رفتہ رفتہ تمہارا اعتماد بحال کیا۔ سب سے پہلے ایک طویل چھٹی کے ذریعے تمہیں اپنے گھر اور گھر والوں کے قریب رہ کر ان سے مانوس ہونے کا موقع دیا، ورنہ سب سمجھ رہے تھے ایک ماہ کی چھٹی میں نے کسی لمبے ہنی مون ٹرپ کے لیے لی ہے۔ جب تمہیں ایک بھرے پورے کنبے کی اپنائیت ملی تو خود پہ تمہارا اعتماد بحال ہوا۔ اب میری بے نیازی تمہیں کھلنے لگی، تم سوچنے لگیں کہ جب اور لوگ تمہاری حیثیت تسلیم کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ تب تم نے اس چیلنج کو پورا کرنے کی ٹھانی۔ تمہارا بغیر کسی پس و پیش کے اسلام آباد چلے آنا اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، اور یہی میں چاہتا تھا کہ بجائے اس کے کہ میں تمہیں تمہارے ہونے کا احساس دلاتا، تم خود آگے بڑھ کے مجھے اپنے وجود کا احساس دلاؤ۔ اور اگر اس سارے قصے میں آپ سے نفرت کرنے لگ جاتی، شدید نفرت، تو پھر؟ لب دانتوں تلے دبا کے اس نے شرارت سے پوچھا۔ نفرت اور مجھ سے، رج کے سونے منڈے سے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ذرا میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ، کیا میں نفرت کے قابل ہوں؟ اس نے انگلی سے اس کا جھکا چہرہ اٹھا کے پوچھا۔ آج تو اس چہرے کی جگمگاہٹ عروج پہ تھی، خوشنما کی جیسی آنکھیں ہی چندھیا گئیں۔ میں تو اب تک یہی نہیں سمجھ پائی کہ آخر آپ نے مجھ میں کیا دیکھا، ایک عام سی لڑکی میں؟ وہ اتنے قریب اسے پا کر اس کی شخصیت کے سحر سے مروب ہو گئی۔ جب آنکھ میں شام اترے، پلکوں پہ شفق پھولے، کاجل کی طرح میری آنکھوں کو دھنک چھولے، اس وقت کوئی اس کو آنکھوں سے میری دیکھے، پلکوں سے میری چومے۔ سحر زدہ سی آواز میں گنگناتا وہ اس کے قریب ہوا تو وہ بل کھا کے پرے سے رکھ گئی۔ اور ایک بات اور، جس کا شک مجھے بہت پہلے سے تھا، میری ڈائری سے نظمیں چرا کے آپ ہی بھجواتے رہے ہیں نا؟ تو میرا سب کچھ چرا لو اور میں تمہاری 2-4 نظمیں تک نہیں چرا سکتا؟ نہیں، سچ پوچھے تو یہ بھی آپ کا احسان ہی تھا مجھ پہ، ورنہ اس سے پہلے کب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ مجھ میں کوئی صلاحیت ہے؟ اب ایک احسان آپ بھی کر دیجئے، اس نے فرمائش کی۔ عرصے سے خواہش تھی کہ کبھی تم میرے سامنے بیٹھ کے کچھ گنگناؤ، پلیز آج صرف چند بول۔ اس کے اصرار پہ وہ مان گئی۔ رنگیلا رے تیرے رنگ میں یوں رنگا ہے۔ نسیم نے فوراً اس کے منہ پہ ہتھیلی جما دی۔ وہ بے ساختہ ہنسنے لگی۔ خبردار لڑکی، خبردار، اچھا کچھ اور سناتی ہوں۔ برے نصیب میرے، میں نے تجھے، اسے ناراضی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے دیکھ تو مشکل سے شرارت پہ آمادہ دل کو کان پکڑ کر سرزنش کی۔ برا ہوں نا میں؟ ٹھیک ہے، یاد رکھو تم تنہا بھی ہو اور بے بس بھی، ظلم و ستم کی انتہا کر دوں گا۔ اس نے جلاد سے شوہر کے اسٹائل میں دھمکی دی۔ لو، خواہ مخواہ میں تنہا اور بے بس، ایک فون کروں، نانو، ابا جی، حسیب بھائی، باجی سب آ جائیں گے آپ کی خبر لینے۔ اس کا مطلب ہے میں نے اپنے پیر پہ آپ کلہاڑی ماری ہے۔ وہ روٹ کے دور بیٹھ گیا۔ پیچھے سے خوشنما نے دھیرے سے اس کے شانے سے ٹیک لگاتی ہوئی گنگناہٹ بکھیری۔ منڈا سونے رنگ دا دل لے گیا،
میرا سو رب دی منڈا سونے رنگ دا اوکے جی، تو یہ مزے کا ناول ختم ہو گیا ہے۔ شروع میں بہت پریشانی ہو رہی تھی مجھے اس کے بارے میں کہ یہ کیوں بندہ ایسے کہہ رہا ہے، ایسے کیوں کہہ رہا ہے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میں بھی اس کا پھر دوسرا روپ سامنے آ جائے، اور وہ آ گیا۔ تو یہ لو میرج تھی، وہ اس کو پسند کرتا ہے، واو، اور اس کی آواز کی وجہ سے آواز تو میری بھی پیاری ہے اور ہاں خیر مزے کا ناول تھا، لیکن ایک بات تھی نا جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ چلو یہ تو پیاری تھی، اس کو اپنی خوبصورتی کا احساس نہیں تھا، پرکشش تھی۔ اکثر ایسے ہوتا ہے، بہت پیاری پیاری سانولی لڑکیاں ہوتی ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اتنی پیاری ہے۔ ہمارے ہاں بس جو گورا رنگ ہے نا وہی خوبصورت سمجھتا ہے، بھلے کوئی نقش نہ ہو، بھلے ایسی عجیب سے ہوں، کوئی کشش نہ ہو، لیکن بس وہ گوری ہے نا تو وہ خوبصورتی کے ہر معیار توڑتی ہے، وہ بس ہیں ہی پیاری ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت پیاری ہیں، حالانکہ خیر چھوڑیں، سبھی پیارے ہوتے ہیں تو ہاں اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ میں اعتماد ہونا چاہیے، آپ بس اچھے سے چیزوں کو کیا کہتے ہیں، آپ میں نا وہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مطلب آپ معاملات کو اچھے سے نپٹا لیں، صلاحیت ہو آپ میں وہ۔ باقی یہ رنگ روپ کیا ہے، ہر کسی کے اپنے پیمانے ہیں، کسی کو کیسا بندہ پسند ہے، کسی کو کیسا بندہ پسند ہے، آپ سب کے پیمانوں پہ نہیں آ سکتے، اس لیے اتنا دھیان نہ دیں ان چیزوں پہ۔ بس جیسا بنا دیا اللہ نے، تھوڑی سی اپنی پالشنگ کر لیں، تھوڑی سی گرومنگ کر لیں، باقی بس چھوڑ دیں جیسے آپ ہیں نا، آپ بہت خوبصورت ہیں، اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں نا آپ ان کے لیے سب سے ہی خوبصورت ہو جاتے ہیں، تو بس اوروں کی دھیان ہی نہ دیں۔ مجھے پتہ ہے لڑکیاں ان چیزوں کے معاملے میں بہت کانشیس ہوتی ہیں کہ ہم سب سے خوبصورت لگیں، ہم بہت پیارے لگیں، لیکن اب ہیں نہیں ہیں پیارے تو اب کیا کر سکتے ہیں، تو جو آپ میں کوالٹیز ہیں آپ ان کو زیادہ پالش کر لیں، بس ٹھیک ہے، رہنے دیں۔ ہر چیز ضروری تو نہیں صرف بس بندہ پیارا ہی ہو، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، آپ ہیں پیارے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہاں ایک چیز جو مجھے اس ناول میں پسند نہیں آئی وہ یہ تھی کہ جو ہیرو تھا نا، مجھے نا لڑکے نا اپنی تعریف کرتے ہوئے بالکل نہیں اچھے لگتے، مطلب ذرا سے بھی نہیں اچھے لگتے۔ آپ کتنے ہی خوبصورت ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں نا کہ ہم پیارے ہیں، ہم خوبصورت ہیں، آئے ہائے ہائے، سارا نا پھیکا پڑ جاتا ہے دل۔ بھائی نہیں اچھے لگتے اپنے منہ سے اپنی تعریف، لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، نہیں لڑکیاں بھی اچھی نہیں لگتی ویسے، وہ بھی اگر بار بار ایسے جتا رہی ہوں کہ ہائے میری آنکھیں پیاری تھی، میری اس نے تعریف کی، میری اس نے تعریف کی، مجھے اس نے دیکھا تو یوں کہا، ارے بھائی جانے دو، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں آپ کی اپنی منہ سے تعریفیں سننے میں، لیکن پھر بھی ان کا نا تھوڑا ہضم ہو جاتا ہے کہ چلو خیر ہے۔ لیکن مرد ایک آنکھ نبھاتے اپنی تعریف کرتے ہوئے، بھائی آپ کو کیوں تعریف کرنی ہے، تو وہیں پہ ان کا جو سارا اورا ہوتا ہے نا وہ سارا نا ٹانگ کر کے ختم ہو جاتا ہے، تو اپنی تعریف نہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کا تو حسن سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہونا چاہیے، اور کیا مردوں کا حسن کون دیکھتا ہے، بس ٹھیک ہے، ہیں اچھے ہیں، بس بہت ہے۔ آپ کو معاملات کو ڈیل کرنا آنا چاہیے، آپ کو کیا کرنا آنا چاہیے، آپ میں ایموشنل انٹیلیجنس ہونی چاہیے، آپ میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، ضروری ہیں۔ آپ خوبصورت ہیں نہیں ہیں اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، تو آپ اس چیز کو بنیاد بنا کے اطراع بالکل نہ کریں۔ مرد حضرات کو کہہ رہی ہوں، لڑکیوں آپ بھی نہ کیا کرو، صرف لکس میٹر نہیں کرتی ہیں، لکس ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ہاں لکس میٹر کرتی ہیں لیکن صرف لکس ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ بس اسی کو لے کے آپ نا اپنا وہ بس نا شروع ہو جائیں کہ میں پیاری ہوں تو بس میں ہر چیز ڈیزرو کرتی ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جی آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا یہ ناول فائزہ افتخار کے؟ میں نے بہت سارے ناولس پڑھے ہیں اور سارے کے سارے اتنے مزے کے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی ٹاپک پہ وہ بہت اچھے سے ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ روشنی ڈال رہے ہوتے ہیں، تو پلے لسٹ آپ کو اسکرین پہ دکھا دوں گی، آپ ان سب کو ضرور سنیں، آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ چینل کو کر لیں سبسکرائب تاکہ مزے مزے کے ناولز آپ کو سرچ نہ کرنے پڑیں، آپ کی اسکرین پہ خود ہی آ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ دعاؤں میں رکھیں یاد۔ اللہ حافظ۔